ایک نیر شکریہ، آپ نے تو تعارف کرا دیا. زاہد حسین صاحب سے میری ملاقات میرا خیال ہے 50 سال پہلے ہوئی تھی، جب یہ کراچی یونیورسٹی میں بی ایس سی کر رہے تھے کیمسٹری میں، اور اس وقت آپ این ایس ایف کے ممبر بھی تھے، پروگریسو اسٹوڈنٹس میں شمار ہوتے تھے. اس کے بعد جرنلزم میں گئے اس شعبے میں، اور بہت سے اخبارات کے لیے لکھتے ہیں، بشمول دا ٹائمز آف لنڈن، ڈان، نیوز لائن، اور ایک ہوتا تھا دا ہیرلڈ اور نیوز لائن پاکستان کے بہترین رسالے ہوتے تھے. اب دونوں بند ہو گئے. خیر، انہوں نے جیسا کہ نیر نے ذکر کیا ہے کتابیں بھی لکھی ہیں، اور وہ پاکستان کے حالات کے اوپر خاصا وقت گزارا ہے افغانستان میں. اور آج کا جو ان کا مضمون ہے ڈان میں جو چھپا ہے وہ ٹی ٹی پی کے اوپر ہے، اور اس کا ٹائٹل میں بھول رہا ہوں، لیکن کچھ اس طرح کا ہے کہ ہم شرمندہ ہیں. تو زاہد چلیے ہم اس پر تو آئیں گے تھوڑی دیر بعد، لیکن یہ ہے جو آپ کا کہنا ہے کہ پاکستان ایک ناکام ریاست ہے. اب یہ بات تو کچھ پرانی ہے کہ ہم ناکام ہیں، لیکن کامیابی اور ناکامی کے پیمانے کیا؟ آپ نے اس عنوان کا انتخاب کیوں کیا؟ یہ آپ کی طرف سے آئے، ہماری طرف سے نہیں آئے، تو اس کی تھوڑی سی تشریح کریں. نہیں، بہت بہت شکریہ پرویز. ہاں، بہت عرصہ گزر گیا، جس صحیح کہہ رہے ہیں، 50 سال کا وہ وقت اور تھا، اور یعنی ایک ایسا دور تھا جہاں پہ باوجود کہ کوئی بہت زیادہ حالات بہت اچھے نہیں تھے، لیکن ایک سب سے جو اچھی بات اس وقت نظر آتی تھی، اس وقت ایک امید نظر آتی تھی، ایک جد و جہد کی ایک فضا تھی. تو میرا خیال یہ کہ جو آج ہم دیکھتے ہیں اس زمانے میں، تو یہ تو ایک تھوڑا سا ہو جاتا ہے کہ اپنے زمانے میں، وہ تو میں نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن ایک لگتا یہی ہے کہ اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ مجھے جو فرق نظر آتا ہے وہ یہ کہ امید جو ہوتی ہے کہ کہیں پہ کہ بہت سے ممالک جو ہیں ان حالات سے گزرتے ہیں، بد سے بدتر بھی حالات ہوتے ہیں، لیکن ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ تبدیلی کی ایک خواہش اور تبدیلی کے لیے ایک جد و جہد ضرور رہتی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ بالکل نہیں ہے، لیکن عام طور پہ جو آج کل جو صورتحال ہے اس میں یہ چیز نظر نہیں آتی. جہاں تک اس موضوع کا ہے، یہ ضرور ہے کہ تکلیف دہ ہے، اور میں تھوڑا سا اس بات کو بھی کر دوں کہ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ پاکستان ناکام ہو چکا ہے، لیکن یہ ہے کہ ناکامی کی جو ایک فیل اسٹیٹ کی طرف ہم جا رہے ہیں. اس کی مختلف وجوہات ہیں جس کی وجہ سے میں نے یہ موضوع چنا تھا. ایک تو سب سے بنیادی چیز یہ تھی کہ ایک جو جنرل جس میں جو ہے ایک کانسیپٹ ہے، ایک فیل اسٹیٹ یا فیلنگ، رادر آئی ول یوز دا ٹرم فیلنگ اسٹیٹ ناٹ فیلڈ اسٹیٹ. تو اس میں 3-4 چیزیں جو ہیں بہت جس میں ظاہر کرتی ہیں کسی ملک کی. اس میں ایک تو یہ تھا کہ جمہوریت اور جمہوری ادارے کا کمزور ہونا، اس کی پروٹیکشن نہیں ہے، پہلا تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو وہاں عوام کے جو کہتے ہیں ہیومن جو انڈیکس ترقی ہے، وہ اس کی ناکامی کہہ لیں. تیسرا جو سب سے بڑی بات ہے کہ ایک ناکام معیشت. اور چوتھا جو ہے جس کو تھا وہ بنیادی طور پہ یہ تھا کہ ملک جہاں پہ جو اس کو کہتے ہیں پلیگ بائی سیکٹیرین کانفلکٹ اور اس قسم کی. تو اوورال جو ہے وہ چیز نظر آتی ہے کہ جہاں پہ آپ جو کہتے ہیں گورننس وہ کمزور ہوتی ہے، جہاں پہ آپ کی جس کو کہتے ہیں کہ انصاف کے ادارے جو ہے یا جوڈیشری بھی کہہ لیں، تو وہ جو ہے وہ آپ کو عوام کی اس طرح سے نہیں پہنچ پاتے ہیں. تو اس کو میں 4 اس میں تقسیم کر کے پھر بات کرتا ہوں. پہلے تو آتے ہیں پاکستان کی جو ہے خود جمہوریت اور اپنی سیاست کے لیے. جب پاکستان کا وجود جب آیا 75 سال پہلے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بہت ساری تبدیلیاں آئی ہیں 75 سال میں. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ پاکستان جو ہے کسی مطلب کوئی بھی نہیں ہو سکتا ہے. سوشل چینجز آتی ہیں اور آئی ہیں یہاں پہ. وہ الگ بات ہے کہ کسی بہت سے ملکوں میں بہت تیز ترقی ہوتی ہے، لیکن یہ کہ یہ کوئی نہیں کہہ سکتا ہے کہ سوشل چینج اپنا ہی ایک راستہ بناتی ہے. تو یقیناً بہت تبدیلیاں آئی ہیں پاکستان کی. اور جیسے معاشی طور پہ بھی ہم جب دیکھتے ہیں کہ آج سے 40 سال 50 سال پہلے جو چیزیں تھیں اس سے بہت ہی مختلف ہمیں نظر آتی ہیں.
لیکن ایک چیز جو ہے وہ ہمیں نظر آتی ہے جس کو جس کی وجہ سے یہ ہے کہ ہماری جو ایک سیاسی ڈھانچہ ہے وہ کوئی تبدیل اس طرح سے نہیں ہوا ہے جس کو کہتے ہیں پاور اسٹرکچر. جو کمپوزیشن ہے وہ صحیح معنوں میں تبدیل نہیں ہو سکا ہے. مطلب آپ چاہے یہاں پہ ایک بہت بڑے عرصے تک جو ہے فوج کی حکمرانی رہی ہے 30 سال، جس کو کہتے ہیں کہ پاکستان کی تاریخ میں آدھے وقت میں براہ راست فوجی حکومت رہی ہیں، اور باقی وقت جو ہے وہ آپ کی جس کو کہتے ہیں ان ایفیکٹو سویلین ایڈمنسٹریشن. انتخابات بھی ہوئے ہیں، انتخابات نتیجے بھی ہوئے ہیں، لیکن اگر آپ دیکھیں کہ بنیادی طور پہ چاہے وہ فوجی حکومتیں رہی ہیں یا سویلین حکومت رہی ہیں جو انتخاب کے ذریعے آئی تھی، آپ کا پاور اسٹرکچر جو اس کی حیت ہے جو ایک طبقاتی طور پہ وہ تبدیل نہیں ہوا ہے. یعنی اگر آپ چاہے ملٹری حکومت ہو، میں اس کو کہتا ہوں جیسے جمہوری ادارے تو چھوڑ دیں اس کو، وہ تو بات کی چیز ہے. آپ دیکھیں کہ اگر آپ شکلیں بھی دیکھ لیں تو آپ کو، اور جن طبقات سے لوگ آتے ہیں وہ آپ کو وہ شکلیں اور وہی لوگ جو ہیں ملٹری حکومتوں میں نظر بھی آئیں گے. یقینی طور پہ میں ایک جو ڈھانچہ ہے وہ تو ملٹری کے انڈر میں آتا ہے، لیکن وہ سویلین حکومت میں بھی آپ کو وہی لوگ نظر آتے ہیں. بہت سے میں نام اس کے لیتا ہوں کہ جیسے خاص طور پہ جو آپ کے جاگیردار طبقات میں سے ہیں وہ سب کے سب آپ کو جو ہے نظر آتے ہیں. تو اس لحاظ سے کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے. اب جو ہے یہ ٹھیک ہے کہ ہمارے ہاں یہ بھی آیا ہے کہ جس کو کہتے ہیں کہ ایک طویل فوجی حکومت کے بعد کچھ عرصے کے لیے ایک سو کالڈ ڈیموکریٹک پروسیس بھی شروع ہوا، جیسے ہم 90s کا ایک دہائی میں دیکھتے ہیں. میں تو ماضی میں اتنا نہیں جاتا ہوں لیکن ابھی دیکھتا ہوں. پھر 2007 سے بھی ایک پروسیس شروع ہوتا ہے جہاں پہ واپس آپ جو ہے کم از کم ایک جمہوری عمل جو ہے شروع ہوتا ہے. لیکن یہ جمہوری عمل جو ہے وہ کبھی بھی پائیدار نہیں ثابت ہو سکا ہے. اس کی بنیادیں 2-3 ہیں جس کو میں دیکھتا ہوں. ایک تو جس کو جمہوریت جو ہے وہ صرف الیکشن کا نام نہیں ہوتا ہے. میرے خیال لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ جب الیکشن ہو جاتے ہیں تو اس ملک میں جمہوریت آ جاتی ہے. الیکشن جو ہے وہ ایک پہلا قدم ہوتا ہے جمہوریت کو، لیکن جمہوریت بنتی جو ہے وہ ان جس کو کہتے ہیں جمہوری اداروں کی تقویت سے. تو جو سویلین حکومت بھی رہی ہے وہ صحیح معنوں میں یعنی جس کو پاور جو کہتے ہیں پارلیمنٹ کے یا منتخب لوگوں میں، وہ تو بہت ہی کم نظر آتی ہے. اس کی لمیٹیشنس ہوتی ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ بالکل ہی بے بس ہوتے ہیں، لیکن جس کو کہتے ہیں کہ جو اختیارات ہیں وہ پارلیمنٹ کے پاس ہمیں اس طرح کے نظر نہیں آتے ہیں. اور جس کو کہتے ہیں آج کل تو بہت ہی پاپولر ٹرم ہے جس کو میں نے بھی اس پہ بہت کچھ لکھا ہے، ہائبرڈ رول. ہائبرڈ رول اگر یہ زیادہ وضاحت جس کو کہتے ہیں واضح طور پہ ہمیں نظر آتا ہے، جو کہ پچھلے 2018 کے بعد سے بہت زیادہ نظر آتا تھا اور وہ ختم نہیں ہوا ابھی بھی. اگر آپ دیکھیں تو یہ ہائبرڈ رول اگر عمران خان کا تھا تو یہ بھی ایک ہے. لیکن اگر نہیں بھی تھا کہیں پہ تو اس میں یہ تھا کہ جو ملٹری کا شیڈو ہے وہ ہمیشہ سے رہا ہے. ایک تو یہ تھا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جمہوری ادارے سے زیادہ جو ہے آپ کی جو دوسرے ادارے ہیں اسٹیٹ کے وہ زیادہ پاورفل رہے ہیں. فوج کی طرف سے آپ کی فارن پالیسی، آپ کی نیشنل سیکورٹی پالیسی یہ رہی ہے. ایک اور جو چیز بن کے آتی ہے کہ جو ہے وہ تو ایک جب پہلا جو میں نے بات کی تھی کہ یہ جمہوری نہیں ہے، تو ایک تو یہ بات ہمیں نظر آتی ہے. لیکن اس کے ساتھ اگر آ بھی جاتی ہے جو پاور آپ نے اسٹرکچر میں ہے، تو آپ کو ایک اور چیز بھی نظر آتی ہے. وہ یہ تھی کہ جب بھی ایک ملٹری گورنمنٹ جاتی ہے اس کے بعد جو سو کالڈ جمہوری حکومتیں آتی ہیں اس میں اگر آپ دیکھیں تو جو اس کی کمپوزیشن یا طبقات جو ہے یا پارلیمنٹ جو ہے، آپ کو ایک میں نے لکھا بھی تھا کہ 400 خاندان جو ہیں وہ اس کے ڈومینیٹ کرتے ہیں. ایک وقت میں یہ تھا کہ جیسے میں نے اس میں تھوڑی سی تحقیق کی تھی کہ جو ہے جیسے پیر پگاڑا کی فیملی ہے، ایک مثال میں بتا رہا ہوں، تو صرف سندھ میں نہیں ہے. آپ کو یاد ہوگا یوسف رضا گیلانی سے لے کے
یہ تمام کے تمام جو ساؤتھ اس کی بیلٹ ہے ساؤتھ پنجاب کی، وہ سب کے سب رشتہ داری میں ہی ہوتی. تو میں نے ایسی لگایا تھا 40 ممبر ان کے مختلف جو آپ کے تھے پارلیمنٹ، سینٹ، نیشنل اسمبلی، سینٹ اور صوبائی اسمبلی میں تھے. ایک اور خاندان بلوچستان کے مقصی تھا، تو وہ جو ہے اس میں میں نے کاؤنٹ کیا تھا، تو اس میں تقریباً 15 لوگ 16 لوگ ان کے خواتین بھی ہوتی ہیں. آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ جو خواتین سیٹس پہ الیکٹ ہوتی ہیں اس میں تھوڑا سا تجزیہ آپ کو کریں تو آپ کو ایک ہی خاندان کے لوگ ملیں گے. ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دیتا ہوں تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو جائے. لاہور سے، میں دور نہیں جاتا ہوں، لاہور سے پرویز ملک ایک MNA ہیں مسلم لیگ کے، ان کا انتقال ہو گیا. لیکن ایک وقت میں نیشنل اسمبلی نے پرویز ملک خود، ان کی بیوی اور ان کا ایک بیٹا، یہ ممبر تھے لاہور سے. دو تو لاہور سے جو ہے وہ جنرل سیٹس پہ آئے تھے، باپ اور بیٹے، اور بیوی کو جو ہے پھر جو ریزرو سیٹ تھی اس میں ملی تھی. تو میں یہی آپ خیال کریں کہ آپ کی ریپرزنٹیشن کہاں پہ ہے، جس کو کہتے ہیں ایک ریپرزنٹیٹیو جمہوریت کا. ہم جب بات کرتے ہیں تو ایک ریپرزنٹیٹیو گورنمنٹ کا تصور ہوتا ہے کہ اٹ ریپرزینٹ پیپلز ول، تو وہ آپ کو نظر نہیں آتی ہے. دوسرا ایک اور پاکستان کی سیاست میں جو اور انحطاط آیا ہے، میں خیال پرویز اس بات میں وہ کریں گے کہ جیسے 1960s 70s وغیرہ میں جب یہ تھی تو ایک حد تک سیاست میں ایک کوئی نظریاتی پہلو ضرور تھا، ایک نظریاتی جدوجہد کا دور تھا. یعنی اب میں اس کو 70 کے الیکشن کی مثال دیتا ہوں کہ جو الیکشن اس زمانے ہوئے تھے، جیسے پیپلز پارٹی کا اس زمانے میں اس کا اپنا ایک جو بھی کہہ لیں ایک سوشلسٹ پروگرام انہوں نے دیا تھا. جماعت اسلامی جو ہے وہ اسلام کے نام پہ کھڑی تھی، شوکت اسلام کے نام سے نکلتی تھی. اسی طرح ایسٹ پاکستان میں NP میں تو آپ کی ساری پارٹیاں کوئی نہ کوئی کسی ایک جس کو کہتے ہیں نظریات تھے، کچھ نہ کچھ سب کے تھے. لیکن جو پاکستان کی سیاست میں مزید انحطاط آیا ہے وہ ضیاء الحق کے بعد آیا. ہم جس کو ڈینسٹیکل پالیٹکس کہتے ہیں وہ ایک حد تک تو نیچے تھی ہمیشہ سے، جو کہ جاگیرداری جیسے جائے تو اس کی وجہ سے ان کا ایک رہتا تھا کہ جو ہے وہ بیٹا اور اس کے بعد جو پورے خاندان کا تھا. لیکن اس کے باوجود بھی جو سیاسی پارٹیاں تھیں وہ ایک اس طرح کی ڈینسٹیکل پالیٹکس کے اظہار وہ نہیں کرتی تھیں. جیسے ایک مثال میں یعنی اس کو تھوڑا سا اور کانکریٹ کرتا ہوں، بھٹو واز ناٹ اے ڈینسٹیکل پولیٹیشین. یعنی اس کے ساتھ لوگ ہوں گے. اس کے بعد اس زمانے میں نیب بھی ہوتی تھی تو اس میں کوئی نہیں، ایک اس کے بنیاد پہ تھی. پھر اس پاکستان کی سیاسی عوامی لیگ تھی، اور یہاں جماعت اسلامی ہو گئی جو رائٹ ونگ کی پارٹی تھی، یا ایون JUI کی مثال. تو آپ کو وہاں پہ قیادت میں وہ نظر نہیں آتا ہے کہ باپ کے بعد بیٹا اور بیٹے کے بعد. اب تھوڑا سا اپنے سیاسی پارٹیوں کو دیکھ لیں. اس وقت جو ہے سیاسی پارٹیوں کو دیکھیں، 90% جو سیاسی پارٹیاں ہیں وہ ایک ڈینسٹی ہیں. جس کی مثال میں آپ کو دو بڑی PMLN کی آپ نے کبھی سینٹرل کور کمیٹی کی میٹنگ دیکھی ہے؟ نواز شریف، شہباز شریف، حمزہ شریف، مریم شریف اور یہ دار، آل ریلیٹڈ. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد اور زیادہ کن وہ بن جاتی ہے کہ ایون مسلم لیگ کے دوسرے لوگ ہیں، جیسے میں نے پرویز ملک کی مثال دی آپ کو، وہ جو ہے اس میں ملا لیں آپ کو تو ریپرزنٹیشن کہاں پہ ہے، جس کو کہتے ہیں نا کہ ایک ریپرزنٹیشن. میں آپ کی بات کو تھوڑا سا روکنا چاہتا ہوں اس وقت. دیکھیں بات آپ کی ٹھیک ہے کہ یہاں ڈائنسٹک پالیٹکس رہی ہے، یہاں جمہوریت کا فقدان رہا ہے، لیکن آپ نے جمہوریت اور کامیابی کو ساتھ جوڑا ہوا ہے. جبکہ دنیا میں مثالیں ہیں، چین لے لیجئے، ادھر کوئی جمہوریت نہیں ہے. آپ بہت سے مسلمان ملک لے لیں مشرق وسطیٰ میں، آپ سعودی عرب لے لیں، UAE لے لیں، مراکش لے لیں، ٹونیسیا لے لیں، تو ادھر آٹوکریٹک گورنمنٹس ہیں لیکن ان کو کوئی ناکام نہیں کہتا. آپ نے کوئی اور وجہ، کوئی اور کرائٹیریا چنا ہوا ہے؟ اسی پہ آ رہا ہوں میں کہ دیکھیں یہ تو ایک مثال میں نے جمہوری دی. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ دنیا میں جیسے کوریا تھا، اب تو خیر جمہوری ملک ہے، ایک وقت میں جو ہے ملیٹری حکومت تھی. ایسٹ ایشیا جو سب سے زیادہ ترقی جس نے کی ہے بنگلہ دیش میں، اب وہ بھی ایک ہے. لیکن مسئلہ لیکن پھر ہم دوسری طرف آتے ہیں جس کی 3 چیزیں اور میں نے جو گنوائی تھی. میں نے ایک تو ادارے تو ہے
دوسری بات جو ہے سب سے بڑی آتی ہے کہ آپ کے ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس پہ آ جاتے ہیں. ابھی جو ایک آئی تھی دوسرا پہلو جو بن کے آتا ہے، اس لیے جو ہے ایک وہ نہیں ہے کہ صرف یہ ایک جمہوریت کا. تو ایک میں نے مثال دی کہ پہلا جو ہے ہم نے بات کی تھی تو اس میں جو ہے یہ ساری کمزوریاں ہم کو نظر آتی ہیں. دوسرا یہ آتا ہے کہ اب اس پہ کیا کہتے ہیں آپ کو پاکستان میں اس کے ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس کو آج کل جو ہے یہ بنی ہے. لوگ جب پہلے ایک کرائٹیرین یا کہہ لیں دوسرا ہوتا تھا کسی ملک کی ترقی میں، وہ اب جو ہے جو پیمانہ جو اب بن کے آیا ہے وہ ہے ہیومن جو ڈیولپمنٹ انڈیکس میں. اس میں ہیلتھ بھی آتی ہے، اس میں ایجوکیشن بھی آتی ہے، اس میں تمام چیزیں آتی ہیں. تو پاکستان کی ابھی جو ہے جو 1 سال پہلے جو انڈیکس آئی تھی، آؤٹ 7 ڈگری آپ 7 جو ہے وہ کم ہوئے آپ. اس وقت پاکستان 190 ملک میں سے اس کا نمبر آتا ہے 161. 3 کیٹیگریز بنی ہیں جس میں ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس میں جب بات کرتے ہیں. ایک تو ہائی جس میں ہے جس میں یورپ اور اس میں، پھر ایک ہوتا ہے مڈل لیول جو ہے کنٹریز جس میں بنگلہ دیش، انڈیا سارے آتے ہیں. پاکستان اس وقت جو ہے وہ لوئسٹ اس میں آتا ہے کیٹیگری میں. ساؤتھ ایشیا میں اگر آپ دیکھیں جو ہے اس انڈیکس کے لحاظ سے، جس میں آپ 5-6 چیزیں آپ لے لیں، جس میں آپ کی تعلیم کے حوالے سے، آپ کی ہیلتھ کے لحاظ سے، اور آپ کو اور بھی جو ملتی ہیں ویمن پارٹیسپیشن اس میں جابس میں، ساؤتھ ایشیا میں آپ صرف افغانستان سے آگے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو اور ممالک ہیں ہندوستان، بنگلہ دیش، نیپال، بھوٹان، سری لنکا، ہم بہت پیچھے ہیں ان سے. پاکستان میں جو ہے وہ آپ کی تعلیم کے تناسب جو ہے وہ شاید 51% لٹریسی ریٹ کرتی ہے، لیکن وہ فنکشنل. میں ایسے ہی دیکھ رہا تھا کہ جب وہ آپ کی پیٹرول پمپ میں نے ایسی بات کی، جو شخص لڑکا جو بھر رہا تھا اس نے اسکول کیا تھا لیکن اس کو رسید بنانی نہیں آ رہی تھی. تو یہ جو ہے یہ ایک پیمانہ یہ بن کے آیا کہ پاکستان از امنگ دا لوئسٹ جو ہے جس میں ہیومن انڈیکس کے حوالے سے لوئسٹ اس میں آتا ہے کیٹیگری میں. دوسرا یہ ہو گیا. تیسرا فیلڈ اکانومی ہے. ساؤتھ ایسٹ ایشیا کے آپ دیکھیں تو وہاں پہ جو فرام کوریا کی جو مثال اگر آپ دیکھ لیتے ہیں تو وہاں پہ جو ہے اس وقت یعنی پر کیپٹا انکم جو ہے لوگوں کی کتنی دگنی تگنی چوگنی بنی ہے. پاکستان بننے کے پاکستان کے ایک وقت سب سے آگے تھا. تو آپ کو اکانومی کی میں ہے کہ پاکستان از ان پرپیچول اسٹیٹ آف کرائسس میں. اس کی وجہ پھر میں تھوڑے سے اور ایک اور چیز آتی ہے جس کی وجہ سے ہم اس کی فیلنگ اس میں بات آتی ہے. پاکستان از دا اونلی کنٹری آفٹر ارجنٹینا، نہیں ارجنٹینا بھی نمبر 2 ہے. ہم 24 ٹائمز IMF کی طرف گئے ہیں. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم پرپیچولی IMF کے اس پہ رہے ہیں. اور شاید ارجنٹینا ہیز بین دیئر فار 23 ایئرس، وہ اس کا بھی ایک وہ ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کیوں ہم IMF کی طرف جاتے ہیں. میرا اس سے زیادہ مختلف لوگ کہتے ہیں IMF کو جو گالیاں دیتے ہیں، میں کہتا یہ ہے کہ اگر آپ کسی ساہوکار کے پاس جاتے ہیں تو آپ پہلے جاتے کیوں ہیں؟ اگر آپ اپنی جو ہے یعنی استعداد کے مطابق آپ کرتے ہیں تو آپ نہیں جاتے. تو ایک اس کی بنیادی وجہ جو ہے وہ اکانومی کی ایک اور چیز بھی آتی ہے کہ آپ کی جو ہے اس وقت ایک وقت پاکستان میں ساؤتھ ایشیا میں سب سے آگے تھا اکانومی کا. تو اس میں جو ہے وہ اس وقت جب آپ دیکھیں تو وی آر بیہائنڈ ایوری کنٹری ایکسیپٹ فار افغانستان اکنامک ڈیولپمنٹ کے لحاظ سے. اچھا، اس کی 2-3 چیزیں بہت اہم ہیں. کیوں؟ وجہ کیوں ہے؟ ایک تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پاکستان کا اگر اسٹرکچر جو ہے اکنامک اس کو دیکھیں کہ ہماری ایک جو ہے ہم کیوں نہیں نکل پاتے ہیں ان کے ماں سے. بس ایک مثال بتاتا ہوں میں کوریا کی. کوریا 1950s میں فار بیہائنڈ دین پاکستان. کوریا میں بھی ملٹری گورنمنٹ آئی. جن پاک کی گورنمنٹ تھی تقریباً 10-15 سال رہی. ایوب خان کی یہاں پہ آئی. لیکن فرق کیا ہوا؟ وائی کوریا از دیئر جہاں ہے جب اب ہے یہاں پہ ون آف دا موسٹ ڈیولپڈ کنٹریز ان دا ورلڈ. اور ہم کہاں پہ ہیں؟ اس کی ایک اور چیز دیکھیں. اس ملٹری گورنمنٹ نے کم از کم 3 کام کیے تھے. نمبر 1،
یہ لٹریسی جو ہے جنرل لٹریسی. نمبر 2 ہی ابالش یہ آپ کی کیا کہتے ہیں وہ فیوڈلزم کو یا بڑی زمینداری کو ختم کیا. تیسری بات یہ تھی کہ اس نے پھر جو اس کو اکانومی کو کھولا. اس کے بعد جو ہے تو وہ تینوں چیزیں ملا کے دیکھیں تو اب وہ جہاں 50s میں جب کوریا جو ایک بیکورڈ ملک تھا, آج جو ہے وہ آپ دیکھ لیں تو یہ پاکستان کا اگر اس سے موازنہ کریں تو آپ کو یعنی نمبر 1 آپ نے اسٹرکچر آپ کا جو تھا وہ کبھی بھی تبدیل نہیں کیا ہے. جو آپ کے پروڈکشن اس کے ہیں ذرائع جو ہیں وہ اسٹل ابھی انہی کے ہاتھوں میں ہے, جس کی وجہ سے جس کو کہتے ہیں نا کہ ترقی نہیں ہو سکتی ہے. کیا وجہ یہ ہے کہ ایک سال ہمارا یوں رہا ہے گراف کہ ایک سال 6% بن گئی, اس کے دوسرے سال جو ہے بھی گو ڈاؤن, کیونکہ ہم سسٹین نہیں کر سکتے ہیں. اچھا, اس میں ایک اور سب سے بڑی کیوں نہیں کیا ہم نے, اس کی ایک اور سب سے بڑا یہ ہے کہ ہم نے جس کو ہے کہ پاکستان نے ایک بن گیا رینٹیئر اسٹیٹ, ایک لفظ استعمال کرتے ہیں رینٹیئر اسٹیٹ. ہم نے تقریباً اپنے پاکستان نے اپنی تاریخ کے بڑے حصے میں اپنا پوری جو ہے جو معیشت کو کیا جس کو کہتے ہیں بی کیشڈ آن آور جیو اسٹریٹجک سچویشن. دیٹ از بیسیکلی یعنی 1950 سے لے کے جب وی بیکیم پارٹ آف ویسٹرن بلاک تو آپ کو امریکہ کے ساتھ پیسے بھی آ رہے تھے, گندم بھی آ رہی تھی, ہر کچھ آ رہا تھا. اور پھر اس کے بعد ہماری جو ہے ملٹری میں بھی بہت بڑا اضافہ ہوا. لیکن پھر ہم نے کبھی اس لیے کوشش نہیں کی کہ اپنے بل بوتے پہ کھڑے اپنی معاشیات کو ترقی دینے کے لیے, کیونکہ ہمیں جو ہے ایڈ ہم وی ڈپینڈنٹ آن سو مچ آن ایڈ, تو چلتا رہا جیسے کرتے ہیں. پھر اس کے بعد کئی وقت ایسے ہے جہاں پہ آپ کا وہ بند ہوا, جیسے آپ 65 کے وار کے بعد سے ایک بحران بھی آتا ہے, لیکن اس کے وقت آیا جہاں پہ آپ کی ایڈ تقریباً ختم ہو گئی. تو تھوڑی بہت کوشش شروع ہوئی ہے کہ اپنے پیروں پہ کھڑے ہونے کی, سب کچھ بھی. لیکن کیا ہوا, ہماری بدقسمتی کہہ لیں جس کو کہتے ہیں نا, پھر آپ کا جو ہے وہ 1980s آ گیا, 78 کے بعد دین آپ کی تقدیر پھر بدل گئی. پھر آپ کو موقع ملا کہ جو اپنی جیو اسٹریٹجک پوزیشن ہے اس کو مزید آپ فروخت کر سکیں. وہ پیریڈ تھا, یعنی کسی بھی معاشیت دان سے پوچھیں کہ دیٹ واز دا پیریڈ جہاں پہ آپ نے ڈیٹ بلڈ کرنا شروع کیا, بجائے اس کے کہ آپ اپنے ٹیکسیشن سسٹم کو امپروو کرتے, اپنے ذرائع بڑھاتے. ہم نے جو ہے اس چیز کو یعنی ڈیٹ بلڈ کر, پھر اس کے بعد آپ ہمارے پاس اس زمانے میں آپ کو یاد ہوگا کہ $5 بلین آپ کو سالانہ ایک امریکہ سے, اس میں ہی جو ہے اتنے ہی جو ہے آپ کو سعودی عربیہ سے آتے تھے. تو زمانے میں جو کیش فلو میں آپ کو ضرورت ہی نہیں تھی کہ آپ کے پاس اتنے سارے پیسے, لیکن وہ سارے پیسے گئے کہاں. چلیے ٹھیک ہے, آپ نے جس کو کہتے ہیں اپنی اس کو کیش کیا, بٹ واٹ ڈڈ وی ڈو فار دیٹ. کیا ہم نے اس کو ترقی کرنے پہ لگایا؟ چلیے ٹھیک ہے, آپ کو پیسے آئے تو آپ نے جو ہے اس کو بلڈ کیا, اپنی انڈسٹری بلڈ کی, اپنی اکانومی بلڈ کی. نہیں, پاکستان کے پاس 1978 سے پہلے 2 کور ہوا کرتی تھی ملٹری کی. افغان وار کے بعد اس کی تعداد 7 کورس ہو گئی, یعنی آپ کی فوج تقریباً ڈبل ہو گئی. اور وہ جو ہے اس کے بعد پھر یہ تھا کہ اس وقت آپ کو یہ نہیں ہوا, وہ امریکہ ہی اس کو زیادہ تر جو فائنانس کرتا تھا, لیکن آپ نے ایک بہت جو اسٹرکچر تھا فوج کا, وہ آپ کو 70s میں ارلی 70s میں آپ کا ایک جو چیف آف آرمی اسٹاف ہوتا تھا وہ ایک فل جنرل ہوتا تھا, اور 2 شاید لیفٹیننٹ جنرل ہوا کرتے تھے. اب پھر جو ہے وہ آپ کی جو ایکسپینڈ ہوئی 1980s میں, بیکاز وی ور دا فرنٹ لائن اسٹیٹ, ایک فرنٹ لائن اسٹیٹ کے حوالے سے جو ہے وہ آپ نے پھر ملٹری بلڈ اپ ہوئی, کیونکہ یو بیکیم پارٹ آف یعنی وار ہے, اور کسی اور کس پہ ہم لڑ رہے تھے. تو ایک تو وہ ہوا, تو جب ختم ہوتی ہے جنگ, دین وی کیم ٹو کہ ہمیں ریالٹی ٹچ کرتی ہے. پھر 90s میں پاکستان the same country which was receiving enormous aid from American اور دوسری جگہوں پہ suddenly found itself کہ پاکستان became most sanctioned country امریکہ کا.
اچھا وہ 10 ایئرس تھا، اس میں تھوڑی بہت آپ نے اپنی بڑھائی. آئی ایم ایف یقینی طور پر آئی ایم ایف کو جانا ہوتا ہے آپ کو، کیونکہ یو کانٹ رن یور. تو اب آئی ایم ایف کی طرف گئے تو آپ پہ شدید قسم کی وہ بن گئی، جو کنڈیشنلٹیز وہ بڑھی. اچھا میں تو کہتا ہوں کبھی بہت اچھا ہوتا ہے کنڈیشنلٹی بڑھتے تو آپ کو کم از کم خود نہیں جو کام کر سکتے ہیں شاید وہ. تو اس وقت آپ نے تھوڑی بہت اپنی ریونیو بڑھانا شروع کیا. اگر آپ دیکھیں 25% ریونیو بڑھا. یہ حالانکہ بہت ہی خراب پیریڈ تھا، انسٹیبل تھا، آپ کی 4 حکومتیں تبدیل ہوئی، یہ ہوا. بٹ اسٹل اف یو سی کہ اکانومی جو ہے آپ کی تھوڑی سی بڑھی آپ کی، کیونکہ آپ کے پاس جو ذرائع تھے وہ نہیں ختم ہوئے. پھر کیا ہوا 2001 کے بعد؟ پھر آپ کی تقدیر بدل گئی. تو پھر آپ کے پاس جو آئی تو جو ہے ایک لحاظ سے جو ہماری ڈیولپمنٹ ہوتی، جب لوگ کافی کہتے ہیں کہ 5-6% ملٹری اس میں پیریڈ میں تھی، بٹ ایٹ واٹ کاسٹ؟ نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ ایک اگر کوئی جنریٹ ہوتی ہے اکانومی تھرو ایڈ تو اس کی وہ نہیں ہوتی، جیسے اس کی ایک آپ کا اپنا جو ہے ایک بیسک اسٹرکچر جو ہے وہ تبدیل نہیں کرتا ہے. تو یہی ہوا. اب پھر نئی حقیقت آئی ہے جب مشرف کا دور ختم ہوا، پورا سائیکل ختم ہوا 2001 کے بعد، افغانستان امریکہ چلا گیا، تو وی آر بیک ٹو دا اسکوائر ون. آپ دیکھیں جو آپ کے اس وقت جو مصیبت آئی ہوئی ہے وہ آپ کو اس کی اظہار نظر آتی ہے، وہی سائیکل آپ کرتے رہتے ہیں. پاکستان میں ابھی جیسے کہتے ہیں نا ایک پرماننٹلی وی ہیو بین، اکانومی جو ہے آئی سی یو میں رہی ہے پرماننٹلی. ابھی کی بات نہیں ہے، آپ اٹھا کے دیکھ لیں آپ کہ جو ہے اچھا اب جو ہے آپ کو زیادہ نظر آ رہا ہے سب کچھ. ابھی ہم یعنی اس ملک میں یہ صورتحال ہے، بجائے اس کے کہ ہم کوئی اس بات پہ زور دیتے کہ ہم اپنی بھی کچھ ریونیو بڑھائیں. ٹھیک ہے کچھ اقدامات تو ہم نے کر لیے آئی ایم ایف کے کہنے پہ، لیکن آپ نے کوئی تبدیلی لے کے نہیں آئے. ابھی آپ کی جو ٹریڈر اور ریٹیلر پہ ہے آپ کو کوئی ٹیکس نہیں لگایا. آپ کی جو زرعی انکم پہ جو ہے کوئی ٹیکس نہیں لگایا، وچ مینس کہ جو آلریڈی جو طبقہ ٹیکس پے کر رہا ہے وہ اسی پہ اور برڈن بڑھ رہا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کسی ملک میں اگر دیکھا جائے جو انیکویلٹی ہوتی ہے ٹیکسیشن سسٹم میں، وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ انڈائریکٹ ٹیکس لگاتے ہیں. جب انڈائریکٹ ٹیکس کا سب سے بوجھ جو ہے بڑا بوجھ پڑتا ہے پورر اور مڈل کلاس سیکشن پہ. بیکاز اگر انڈائریکٹ ٹیکسز کا مطلب یہ ہے کہ وتھ ہولڈنگ ٹیکس ہوتا ہے، آپ بینک میں اپنے پیسے رکھتے ہیں اس میں جو ہے ٹیکس کرتا ہے. آپ جو اور بھی جیسے 18% آپ کا وہ ہے سیلز ٹیکس وغیرہ ہوتے ہیں اس کے ذریعے، تو اس کا جو ہے وہ امیروں تو خیر کر لیتے ہیں، لیکن اس کا جو ہے سب سے بڑا اثر کس پہ پڑتا ہے؟ غریبوں پہ. تو آپ نے کوئی اسٹرکچرل تبدیلی تو بھی نہیں لے کے آئے، آپ نے چند قیمتیں بڑھائی. اب لیکن کیا ہم باہر آ جائیں گے اس کے بعد؟ نہیں آئیں گے. آپ کو اندازہ ہے کہ ہر سال جو ہماری اس وقت اکانومی ہے جو رینٹیئر وہ ہے، تو اس میں جو ہے آپ کو ہر سال $25 بلین پے کرنے ہیں نیکسٹ 5 ایئرس میں، آپ کو جو پرنسپل اور انٹرسٹ ملا کے جو آپ کے ڈیٹس ہیں اس کے اوپر. اور 10 بلین ایک حساب ہے کہ $10 بلین جو ہے وہ تقریباً آپ کا، چونکہ آپ ڈیفیسٹ ہوتا ہے آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جس کو کہتے ہیں، جس کے پاس یہ تھا کہ جو آپ کے یعنی جو پیمنٹ ہے یعنی امپورٹ بل زیادہ بڑا ہوتا ہے ایکسپورٹ سے، اور یا آپ کی اور جو انکم جو ہے فارن ایکسچینج کی اس سے کم ہے جتنے کہ آپ یعنی آپ ادا کرتے ہیں. تو 10 بلین کا ایک خسارہ جو ہے اس میں نظر آتا ہے. تو از اٹ سسٹینیبل؟ نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وی ہیو آلریڈی اے فیلڈ اکانومی. تیسرا جو ہے یہ چوتھا جو ہے سوری 2-3 بتا دی. چوتھا ایک اور جو چیز آتی ہے کہ جو ہے سب سے ایک اور ملک کے اندر جو ہوئی ہے کہ رائز آف ایکسٹریمزم، اسلامک ایکسٹریمزم پرٹیکولرلی. دا سوسائٹی از ناٹ ڈیوائڈیڈ اسپلٹ. ایک یہ ہے. اب آپ کو اس وقت جو ہے چاہے ہم جب میں ہمیشہ کہتا ہوں جب ہم لوگ گئے مطلب ایک لحاظ سے پڑھ رہے تھے اسکول کالج یونیورسٹی میں، اس اے ڈفرینٹ سوسائٹی ہے. مطلب آپ کو اس وقت اسلامی جو انتہا پسندی تھی وہ اس طرح کی نہیں تھی. ابھی آپ کو کیا ہے؟ سیکٹیرینزم یعنی پاکستان میں اتنے عروج پہ ہے کہ حد نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ آپ یو ہیو بیکم ہاسٹیج ٹو ایکسٹریمزم.
TLP can bring this country down. Obviously, Pakistan is the only country which has used militancy as a tool of foreign policy. کووٹ وار ہر ملک کرتا ہے, ہر ملک اپنا جو ہے, جیسے امریکہ اب CIA فلانا فلانا سب کچھ کرتے ہیں, لیکن یہ کبھی بھی نہیں ہوا کہ کسی ملک نے اپنے ہی لوگوں کو ایک استعمال کیا کہ دوسرے جگہوں پہ اپنی جنگ لڑ سکے, چاہے افغانستان کے حوالے سے ہو, چاہے پھر کشمیر کے حوالے سے ہو. تو ملیٹنسی کو ہم نے ایک ذریعہ بنایا, اینڈ ناؤ وی آر پیئنگ فار دیٹ. آپ دیکھیں ابھی تو تھوڑا سا اب ہے کہ اس ملک میں مسلح جو تنظیمیں تھیں وہ پھر یہ کبھی بھی نہیں ہوتا ہے, جس نے کسی نے صحیح کہا تھا, میرے خیال ہیلری کلنٹن کہتا ہے کہ آپ اپنے احاطے میں سانپ پالیں اور آپ یہ سوچیں کہ وہ آپ کو نہیں کاٹے گا, تو مطلب یہ بات ہے. وہی اب دیکھ کیا رہے ہیں, اس ملک کے اندر 10 سال میں 80,000 لوگ جو ہیں دہشت گردی کا شکار. میرے خیال اتنے زیادہ کسی ملک میں اتنی بڑی تعداد میں لوگ دہشت گردی کا شکار نہیں ہوئے ہیں جتنا پاکستان میں ہوا ہے. اور ابھی تک وی آر پیئنگ فار دیٹ. جس کے آج اس کی کالم کی بات کر رہے تھے, یہ آپ کو پتہ ہے کہ جو ہے پھر ہم نے TTP کے ساتھ پھر معاہدہ کیا تھا, اور اس کے بعد جو ہے ہوا یہ ہے کہ پچھلے 1-1.5 سال میں یعنی کسی ملک میں جس میں جو ایک وار سچویشن میں بھی اتنے لوگ نہیں, اتنے فوجی جو ہیں وہ ہوتے ہیں جتنے پاکستان میں. ہر روز اگر دیکھیں 5-6 یہ تو یعنی آپ کے کون لوگ ہیں, یہ کوئی باہر کی فوج نہیں ہے. آپ ان لوگوں سے ہی لڑ رہے ہیں جو کہ آپ کے ہی جو ہے تیار کر کے پھر آپ سے باغی ہو گئے ہیں. سیکٹرینزم کا ایک مثال دیکھ لیں کہ یہاں پہ اب یعنی یہ ملک کیسے چلے گا کہ آپ عقیدے کی بنیاد پہ آپ جو ہے پاسپورٹ بنانے جاتے ہیں تو آپ کو یہ کرنا پڑتا ہے کہ آپ مسلمان ہیں, اور مسلمان کس مسلک سے آپ کا تعلق ہے. تیسرا ایک اور بھی ہے کہ آپ کے میں لوگوں ایک اور بات ہو رہی تھی, کسی نے مجھ سے کہا کہ انتہا پسندی کو جو ہے ہم ختم کرنا چاہیے. میں نے کہا ہاؤ کین یو ختم کر سکتے, ابالش جو ہے ریڈیکلزم, کیونکہ اٹ از ویری مچ انشرائنڈ ان یور کانسٹیٹیوشن. انتہا پسندی آپ کے جو آئین کے تحت ہے. یہ جب آئین یہ فیصلہ کرتی ہے کون مسلمان ہے صحیح اور کون نہیں ہے, تو آپ مجھے بتائیے کہ پھر یعنی ملک تو انتہا پسندی کی طرف جائے گا, اور وہاں پہ جو آپ کے اور قوانین بھی بنے ہیں وہ ہم جانتے ہیں کہ جو ہے آپ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, کل کوئی مجھ سے کہہ دے کہ آپ نے یہ جو اپنے الفاظ استعمال کیے ہیں وہ بلاسفیمی میں آتے ہیں, ختم. لیکن اس کو تحفظ کس نے دیا ہے؟ اس کو تحفظ آپ کے آئین نے دیا ہے. اس انتہا پسندی کو تحفظ آئین نے دیا ہے. اور سب سے بنیادی چیز یہ آتی ہے کہ آئین آپ دیکھیں, یہ جو TLP والے جو مطالبات کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ آپ آئین پہ عمل کریں. آئین پہ عمل تو کرنے کے بعد جو ہے وہ یہی چیز بن کے آتی ہے. تو دو قسم کی, ایک تو ملیٹنسی ہے جو کہ جس کا TTP کا اظہار ہے, اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو TLP ٹائپ کی جماعتیں جو کہ پاکستانی اسٹیٹ سے اس طرح سے نہیں لڑ رہی بلکہ ابھی تک کوئی اس کا ایک وہ کر رہی ہیں, ایک ان کا ہے جس کا زیادہ خطرناک آپ کو نظر آتا ہے. یعنی آپ کوئی شخص اس ملک میں محفوظ نہیں ہے. آپ پہ کل کو الزام یعنی ایک تو ختم ہو گیا, اس کی وجہ سے اگین تھوڑا بہت وہ کرتے ہیں. یونیورسٹی میں ہم جب پڑھتے رہے NSF وغیرہ جو بھی تھا, ایک اظہار جو ہم لوگ کرتے تھے, جو ڈیبیٹ ہوتی تھی بہت اوپن کرتے تھے, ہم ہر چیز پہ بات کرتے ہیں. آج کل کیا ہے آپ بتائیے, آپ کے تعلیمی ادارے جو ہیں جس کو کہتے ہیں انٹلیکچوئل ڈیزرٹ ہیں, تو آپ کو کہاں پہ کریٹیو. ایک اور چیز آئی تھی کہ پروفیسر زیادہ ہی پتہ ہوگا کتنے سائنٹیفک پیپر پاکستان یا پورے ملک میں چھپتے ہیں, کتنے انڈیا. آپ کے 3 جو ہیں مسلم شاید وہ نوبل پرائز. نہیں اب وہ شکایت نہیں, اب بہت سے پیپر چھپتے ہیں, یہ کہ اس میں کوئی کانٹینٹ نہیں ہوتا, وہ ایک الگ مسئلہ ہے. نہیں تو کسی نے مجھ سے کہا کہ 3 وہ ملے ہیں, تو میں نے کہا آپ اس ملک کی انداز لگائیں کہ وی ہیو پروڈیوس 2 نوبل پرائز وننگ.
دونوں جو ہے اس ملک میں قابل قبول نہیں ہیں. کس ملک میں دنیا میں ہوا ہے کہ آپ ڈس اون کرتے ہیں بیکاز آف اس کی اپنی بلیف پہ؟ تو یہ ڈاکٹر سلام مادر گاڈ اس کے بعض دفعہ یہی رونا ہی آتا ہے. اور آپ کیا کر سکتے ہیں لے کے؟ ملالہ کین ناٹ کم بیک ٹو پاکستان. اب آپ کسی عمران خان سے کسی نے پوچھا، وہ کہتے ہیں وہ جی وہ ویسٹ کی سازش تھی کہ اس کو وہ مل گیا ہے. یہ آئی مین دس از دا ہے. اور میں آپ سے بتاؤں کہ ایسی میں یعنی صرف چند وہ ہیں انڈیکیٹرز ہیں. میں نہیں کہتا آج سے 20 سال پہلے 25 سال پہلے جب آپ کو اوتھ لیتے تھے پرائم منسٹر تو 3 لائن کا ہوتا تھا. 3 لائن سمپل. آج جو ہے جو عمران خان نے جو اوتھ لیا تھا وہ تقریباً 3 منٹ کا تھا. اس میں کیا تھا؟ اس میں یہی تھا کہ میں مسلمان ہوں، فلانا فقہ فلانوں کو نہیں مانتا. اور یہ بھی ہے میں مسلمان ہوں اور فلانے کو مسلمان نہیں مانتا ہوں. اب بتائیے کہ مطلب یہ اب یعنی کہاں کس پہ بات کر رہے ہیں؟ پنجاب میں نیا لاء پاس ہوا ہے کہ آپ جب نکاح نامہ جو ہے اس میں بھی آپ ثابت کریں گے کہ آپ کا مسلک صحیح ہے. تو یہ دنیا کے کس ملک میں ہوتا ہے؟ اور وہ ملک کیا ترقی کر سکتا ہے؟ کیا ملک میں اگر یہ فضا ہو جہاں پہ کوئی بھی ایک جس کو کہتے ہیں کہ اوریجنل تھنکنگ یا انٹلیکچوئل اس کی بات ہے، تو وہ نہیں ہو سکتی اس ملک کے اندر. نہیں ہو سکتی بالکل. وہی کتنے قصے سنائے جا سکتے ہیں. ابھی بقرعید ابھی لیٹسٹ جو تھا تو کوئی احمدی اس کے تھے، دونوں نے بکرے ذبح کیے، اس کو جیل بھیج دیا گیا. بھئی اگر فرض کیے چلیے آپ نے مان لیا کہ مسلمان نہیں ہے، لیکن اچھا آپ اگر سلام کرنے پہ سزا ہو سکتی ہے. آپ اپنی جو عبادت گاہ میں اگر گنبد کی شکل کے بنائیں گے تو وہ بھی آپ کو. تو جب ہم فیلنگ اسٹیٹ کی بات کرتے ہیں تو صرف ایک بات نہیں ہے. یہ بات بالکل صحیح ہے کہ دنیا کے بہت سے ملک ڈکٹیٹرس بھی ہیں، یہ بھی ہیں، لیکن یہ فضا آپ کو کہاں پہ نظر آتی ہے؟ یہ جو ہے یہ تمام چیزیں جو ہیں نہیں آتی ہیں. اور آپ کو میرے خیال یہ تینوں چاروں چیزیں اگر آپ ملا لیں اس کو تو where do we stand today؟ کیا اس میں جو ہے مطلب جیسے اکانومی کی بات کر لیں. اکانومی یہ نہیں ہے کہ آپ یار کوئی ملک دنیا میں ہو سکتا ہے جہاں پہ خوشی مناتا ہو اور وزیر اعظم جو ہے وہ مبارکباد دیتا ہو ملک کو، قوم کو، کہ ہمیں $1 بلین فلانے نے دے دیا ہے، 200 بلین فلانے نے دے دیا ہے، اور مبارک ہو. I mean, can you believe actually کہ جہاں پہ we have come down to this level؟ کہ اب یہ ہے کہ ٹھیک ہے آپ کو مل گیا سارے پیسے، ہاؤ لانگ. اچھا ایک اور بات ہے، وین آپ کی اکانومی اتنی ڈپینڈنٹ ہو تو آپ کی ساورنٹی کہاں رہتی ہے؟ جو آپ بڑی باتیں کرتے ہیں کہ ہم انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی چلائیں گے، ہاؤ کین یو رن اے انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی؟ ٹیل می. اچھا اب یہ ہے کہ جس ایک اسٹیٹ جو ہے، اب اس میں دیکھیں ایک اسٹیٹ جو ہے وہ ایک آپ کی اسٹیٹ بہت ہی بڑی ہے. اگر آپ دیکھیں جیسے آپ کے پاس اس وقت جیسے میں نے فوج کا بتایا کہ جو ہے آپ کی 6 لاکھ فوج ہے. آپ کو فخر ہے کہ 5ویں بڑی فوج ہے ہم یہاں دنیا میں. اگر 5ویں بڑی فوج ہے تو اس لحاظ سے اکانومی بھی ہونی چاہیے تھی آپ کی. دنیا بھر میں جو ہے لوگوں کو آج کل کی دنیا میں جو لوگ طاقتور سمجھے جاتے ہیں وہ اس پہ نہیں سمجھے جاتے ہیں کہ آپ کے پاس کتنی تعداد ہے فوج کی. آپ کی اس بات پہ سمجھے جاتے ہیں کہ ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس آپ کا کیا ہے، آپ کی اکانومی کہاں کھڑی ہوئی ہے، آپ کتنے خود مختار ہیں. لیکن تو مسئلہ یہ ہے کہ یعنی یہ تمام چیزوں کو دیکھ لیں تو مطلب بہت ہی ایک لحاظ سے وہ اس کو کہتے ہیں نا کہ مایوس کن صورتحال نظر آتی ہے. ہم رہتے یہیں پہ ہیں، جانا کہیں نہیں ہے. لیکن ایک حقیقت اس لیے بیان کرنا لازمی ہے کہ اگر ہمیں حقیقت نظر نہیں ہوگی، اگر ہم اس کو سامنا نہیں کرتے ہیں تو ہم کبھی بھی جو ہے اب ایک ایسی مثال ہوگی کہ ایک ڈاکٹر کے پاس اگر جائیں اور تشخیص اس کی صحیح نہیں ہوگی، چاہے کتنی بھی ڈرونی ہو سکتی ہے، بہت خطرناک ہو سکتی ہے، لیکن اگر نہیں کرتے ہیں اور یہ بھی بند ہو گیا ہے. آپ مجھے بتائیے اس ملک کے اندر الیکشن کے وقت جو لوگوں کا وہ ایک مینیفیسٹو
چونکہ الیکشن کمیشن نے ایک شرط عائد کی ہے کہ آپ کو مینیفیسٹو جاری کرنا پڑے گا، تو آپ نے مینیفیسٹو 5 لوگوں کو دے دیتے ہیں کہ وہ بنا لیتے ہیں، لیکن پڑھا تک نہیں ہوتا ہے کسی نے، دلی ڈران نے. اور مینیفیسٹو میں ابھی بھی آپ مجھے بتائیے، ابھی آج جتنی ساری باتیں ہو رہی ہیں اس وقت، تھوڑی سی آپ ٹی وی کھولتے ہیں، میں تو آج کل وہ آتی ہے اسے کہ جتنی ڈیبیٹ ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے، فلانا شخص ٹوٹ کے فلانا شخص میں چلا گیا ہے پارٹی میں، فلانے کو توڑ کے یہ کر دیا گیا ہے. اور آپ کی جمہوریت کہاں بکواس ہے. یہ الیکشن جب ہونے جا رہے ہیں، ابھی کی بات نہیں ہے، مطلب آپ کو عمران خان سے بہت میری ہے اس کی پوری اس پہ، لیکن بات یہ ہے کہ جس طرح سے بنایا جاتا ہے اس ملک میں سیاستدان کو اور جس طرح سے توڑا جاتا ہے، آپ مجھے بتائیے کسی ملک میں یہ ہوتا ہے کہ اب ایک پہلے ایک آپ بناتے ہیں ہیرو، دوسری طرف کہتے ہیں اب یہ کہ ڈسمینٹلنگ کا ایک شروع ہو گیا. آپ کا پورا وقت اس پہ آتا ہے کہ فلاں نے توڑ دیا ہے. اور یار یہ مذاق بنا ہوا ہے کہ وہ جو ہے ایک دن کے لیے جیل جاتے ہیں، دوسرے دن آتے ہیں اور ایک اسکرپٹ پڑھتے ہیں، اور وہی اسکرپٹ کے بعد جو ہے وہ دھل جاتے ہیں. تو ویئر ڈو وی اسٹینڈ؟ کل الیکشن ہو جاتے ہیں، فرض کیجئے الیکشن ہو جاتے ہیں، ہوں گے الیکشن، کیا ہوگا اس میں؟ آپ کے جو ہے جو اسٹرکچر ہے، پاور اسٹرکچر، اس میں کوئی تبدیلی آنے نہیں جا رہی. میں نہیں کہتا ہوں کہ انقلاب اور فلانا اور یہ، لیکن بات یہ ہے کہ دنیا کے ہر ملک میں ہوتا ہے کسی آپ کے پروگرام، اکنامک پولیٹیکل پروگرام کے تحت لوگ الیکشن میں جاتے ہیں. یہاں پہ کوئی نہیں جاتا ہے. یہاں پہ اب یہ ہے کہ کون سی ہوگی اور پھر آرمی کس کو سپورٹ کرے گی، پوری بحث اس پہ چلتی ہے. ڈیموکریٹک کیا ہے کہ آپ کی پارلیمنٹ جو ہے اس میں فیصلے کہاں، ایک مجھے بتائیے کہ پچھلے 5-4 سال میں کسی میجر نیشنل ایشو، فارن پالیسی کے حوالے سے، نیشنل سیکورٹی کے حوالے سے، افغانستان اتنا بڑا واقعہ ہوا ہے، تبدیلی آئی وہاں پہ جو کچھ بھی ہے، آپ نے کبھی کوئی ڈیبیٹ سنی ہے پارلیمنٹ کے اندر؟ 90% جو ووٹ دیتے ہیں جو پارلیمنٹ کے اندر، وہ پڑھتے تک نہیں ہیں. جو بل آتا ہے کوئی نہیں پڑھتا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں، کل الیکشن اگر ہو جاتا ہے، فرق ہو جائے گا، کیا فرق پڑتا ہے؟ تو آپ ڈو یو تھنک اینی چینج ول کم؟ آلریڈی لوگوں سب کو پتہ ہے کہ وی ہیو ود ان 1 year ٹائم وی ہیو ٹو گو ٹو یٹ اندر IMF پروگرام. بٹ اب کی وہ IMF کا وہ بھی آپ کو اس چیز پہ نہیں گرا سکتا ہے، یعنی آپ کو بچا نہیں سکتا ہے. اگر یہ اور زیادہ گرتی ہے. اچھا، دوسری پاکستان کی ایک اور جو ہے، یعنی جس میں کہتے ہیں کہ جو خطرناک صورتحال ہے کہ آپ ایک نیوکلیر پاور کنٹری ہیں، کنٹری از فالنگ اپارٹ دیٹ وے. تو اب یہ اس کے کانسیکوینس کیا ہوں گے؟ اور یعنی واحد ملک ہیں جہاں پہ میرے خیال اور بھی میرے خیال اس وقت 7-8 نیوکلیئر ویپن کنٹریز ہیں. آپ نے کبھی جشن مناتے ہوئے دیکھا ہے یا فلاؤنٹ کرتے ہوئے دیکھا ہے اپنے، یعنی اس چیز کو چلیے مان لیا آپ کے لیے ڈیٹرنٹ کا کام کرتی ہے، مان لیا آپ کی ڈیفنس پہ کام آتی ہے، مطلب یعنی میں یہ اس پہ کہ بٹ آپ فلاؤنٹ جو کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ ہم تو وہ میں تقریر سن رہا تھا اس کی رضوی کی، وہی تھی LP کی جو تھا، ہم کیا ہیں، ہمارے پہ ایٹم بم ہے. کل وہ سویڈن کے، سوری وہ جو واقعہ ہوا تھا فرانس کا، کہ جو ہے جب انہوں نے کہا تھا اس کے امبیسڈر کہ تقریر سن رہی تھی کہ ہم ایک نیوکلیئر کنٹری ہو کے فرانس سے بات منوا نہیں سکیں. تو اب یہ آپ کی مائنڈ سیٹ بن کے آئی ہے. تو کین یو گیٹ آؤٹ آف دس سچویشن؟ لوگ کہتے ہیں کہ جو ہے یہاں پہ کوئی اسلامک پارٹی جیت نہیں سکتی ہے، کوئی ضرورت نہیں ان کو جیتنے کی. دے ڈکٹیٹ دا پورا جو ہے آپ کا اس میں. آپ مجھے بتائیں، کہیں ہوا ہے کہ جو ہے پارلیمنٹ ایک بل پاس کرتی، پچھلے وہ 3 سال پہلے جب TP نے دھرنا ڈالا تھا، یار اس پہ کوئی اوت خالی انہوں نے اس کو اسٹریم لائن کیا تھا، کوئی اس میں، چلیے اس نقطہ نظر سے بھی بات کر لیتے ہیں جو کہ ایک یعنی لوگوں کا مذہبی بنیاد پہ، اس میں بھی کوئی چیز نہیں ہوئی تھی. کیا ہوا؟ آپ نے جو ہے دھرنا ڈالا،
آپ کو جو ہے وہ اس وقت کا یہ وزیر قانون تھا، اس کو استعفیٰ دینا پڑا. عمران خان صاحب بھی میدان میں آ رہے تھے، شیخ رشید نے بھی کہا کہ خطبہ نبوت میں جو ہے ہماری جانیں حاضر ہیں. تو یہ آپ کی پوری ڈیبیٹ آپ کی سوسائٹی کے اندر یہ چل رہی ہے. آپ کی جو ہے ایک اور چیز اور زیادہ آتی ہے کہ یعنی اکنامک، آپ کی جو برین ڈرین ہے اتنی بڑی ہے کہ آپ کو یہاں پہ مذاق سے کسی نے مجھ سے کہا کہ صرف وہ لوگ رہ گئے ہیں جن کو کوئی اور کام نہیں جا سکتے ہیں یا وہ جو ہے ملک کو چلا رہے ہیں. میں اس کو صحیح نہیں مانتا ہوں، لیکن حقیقت یہی ہے. آپ اٹھا کے دیکھ لیں، آپ کے اپنے آس پاس جتنے بھی ہیں اس میں سے آپ کو 90% ایکسٹینڈیڈ فیملی کے ممبران جو ہے وہ باہر ملتے ہیں. مطلب تو لیکن خیر وہاں بھی پہنچ کے بھی وہ ہم اپنے ان پاکستانی سیاست سے چھٹکارا حاصل وہ کبھی بھی نہیں کرتے ہیں، ان کی حالت بھی تقریباً وہی رہتی. تو یہ ایک جنرل سی ایک بہت ہی ایک بلیک ہے. اب انڈیا کی مثال لوگ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، میں خالی اس کی دو تین چیز کہتا ہوں. ابھی انڈیا میں بھی ایک انتہا پسندی چل رہی ہے، ایک ہندوتوا، ایک تمام چیزیں. لیکن ایک اور جو ان کی پازیٹیو چیز ہے کہ دیر ادر جو ہے ٹرینڈ ہے وہ بہت ہی وہ بھی اسٹرانگ ہے. یعنی یہاں پہ آپ کو ڈبیٹ میں ایک سیکولر ایک کلچر بھی ان کا موجود ہے جو کہ ہندوتوا کا ٹھیک ہے. اس وقت جو ہے اگر دیکھا ہے تو انتہا پسندی وہاں پہ عروج پہ ہے، لیکن ان کی اکانومی دیکھ لیں آپ ان کی ایک انڈیا کی مثال ایسی بتا رہے ہیں کہ جو تبدیلی کیسے آتی ہے. انڈیا کے واحد جو ہے ایک پرابلم آیا تھا 1991 میں جس میں فار دا فرسٹ ٹائم دے ہیڈ ٹو گو ٹو IMF. تو اس میں یہ تھا کہ IMF نے بہت سخت کنڈیشنلٹی لگا دی تھی. دے سولڈ دیئر گولڈ انٹرنیشنل مارکیٹ میں. اینڈ اس کے بعد ہوا یہ کہ پھر دے کیریڈ آؤٹ دیئر ریفارم. آپ کی وہاں پہ میں نے بہت لے کے آیا، اکانومکس کو لے کے آیا، انہوں نے کیا میں نے پوری اسی سسٹم میں تھا. چلیے کوئی تبدیلی کوئی وہ نہیں. انہوں نے 4 سال میں اپنی ریونیو جو ہے تقریباً 4 گنا بڑھا لی. اینڈ آفٹر دیٹ دے نیور وینٹ ٹو IMF. تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم جو ہیں ہمارا تو رہ گیا کہ جو جیسے کہتے ہیں نا جس کو گداگری کا ایک عادت سی جو پڑ جاتی ہے تو پھر آپ اس سے نکل بھی نہیں سکتے نا، یہ آتی ہے. تو اگر اس کو سب کو ملا لیں، مطلب ایک بہت ہی افسوسناک صورتحال آتی ہے کہ دیکھیں لیکن یہ ہے. تو ویئر ڈو وی اسٹینڈ ٹوڈے؟ سوری، ہاں ویئر ڈو وی اسٹینڈ ٹوڈے. ہاں میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں. اچھا اچھا، تو زاہد بہت تفصیلی تجزیہ تھا آپ کا، لیکن ہمیں بہت سے یہ مسائل جو ہیں ورثے میں ملے ہیں. اگر ہم شروع کے دنوں کی طرف جائیں، پاکستان کے بننے سے پہلے تو مسلم لیگ میں 90 سے 95% تو بڑے زمیندار تھے، وڈیرے، خان، اور یہ وہ لوگ تھے جو مسلم لیگ کی ریڑھ کی ہڈی تھے. جناح صاحب کو اچھی طرح سے پتا تھا کہ انہیں کبھی نہیں ناراض کرنا ہے. اور جو بات آپ نے یہ کہی کہ زرعی ٹیکس یہاں نہیں لگتا، یہاں یہ سارے لوگ اسمبلیوں میں پہنچتے ہیں کہ یہ پشت در پشت چلے آ رہے ہیں لوگ، کہیں پرویز ملک ہے، کہیں شریف خاندان ہے وغیرہ، تو اس کی شروعات تو وہاں سے ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کانگریس میں ہر قسم کے لوگ تھے، اس میں سوشلسٹ بھی تھے، اس میں کمیونسٹ بھی تھے، اس میں نیشنلسٹ بھی تھے، لیکن مسلم لیگ میں ماں سوائے فیوڈلز کے اور کوئی نہیں تھا. ہاں اکا دکا دوسرے لوگ تھے. تو ایک بات تو یہ، اور اسی لیے ہم کبھی زرعی اصلاحات یہاں لا نہیں سکے. جناح صاحب نے کبھی کوئی تقریر نہیں کی، اور تو ہر موضوع کے اوپر وہ کرتے تھے، لیکن اس کے اوپر کبھی نہیں کی کہ ہم یہاں پر زرعی اصلاحات لائیں گے. وہ کر نہیں سکتے تھے، ظاہر ہے ان کے پاس. ایک انہوں نے کمیشن بنائی تھی جو سندھ ہاری کمیشن کے نام سے کہلاتی ہے، چودھری خلیق الزماں کی سربراہی میں. لیکن اس میٹنگ نے، اس کمیٹی نے یہ فیصلہ کیا کہ یہاں یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہوگی، ہمیں اس کو یوں ہی قائم رکھنا چاہیے. پھر جو آپ نے یہ کہا کہ ہم مغرب کے ساتھ جڑ گئے تھے، یہ بھی اسی زمانے کی بات ہے.
जिन्ना साहब ने ये कहा था कि हमें किसी सूरत कम्युनिज्म कबूल नहीं है, सोवियत रशिया कबूल नहीं है, और हम जिस जगह पर खड़े हैं, एक तरफ उन्होंने इशारा करके कहा कि अमेरिका है, कैपिटलिस्ट मुल्क है, दूसरी तरफ रूस है जो एक कम्युनिस्ट है, और हम बहुत अच्छी जगह पे हैं, हमारी जो पोजीशन है वो हमें वो ताकत देगी जिससे हम अपना कारोबार चला सकेंगे। तो इसीलिए हमने कभी ज़्यादा ज़ोर इस पे नहीं दिया कि यहाँ कोई सनतें लगें, यहाँ कुछ और कोई तालीम शालीम हो, हमें उस बात की इतनी फ़िक्र नहीं थी। अच्छा, फिर जो बात बार बार होती है कि फ़ौज हमारे गले पड़ गई, और ये शुरू दिन से है। 58 में पहला मार्शल लॉ पूरे मुल्क के ऊपर लगा, लेकिन उससे पहले सन 53 में भी लगा था जब वो अहमदी राइट्स हुए थे लाहौर में। नहीं, फौज तो हिस्सा थी। अयूब खान वॉज अ मिनिस्टर ऑफ डिफेंस, चीफ ऑफ आर्मी। ही वॉज अ मिनिस्टर ऑफ डिफेंस, लेकिन उस तरह से मार्शल लॉ तो पहली बार उस वक्त लगा। उसके बाद फिर 4 मार्शल लॉ लगे हैं, मुल्क भी टूट गया, सब कुछ। ये सवाल उठता है कि आखिर ये क्यों इतने मजबूत हो सके, और उसकी वजह यह है कि जो सिविलियंस थे उनमें कोई दमखम तो था नहीं, कोई पढ़े लिखे भी नहीं थे, किसी का कोई विजन नहीं था, जैसा कि आप अभी बता रहे हैं, किसी का कोई मंशूर भी नहीं है पार्टी का, तो वो सब एक ही जैसे उस लिहाज से। लेकिन मेरा ख्याल है जो सबसे बड़ी बात है ना, और शायद आप उसका जिक्र करने वाले थे या नहीं किया, कि हमने इंडिया के साथ 3 जंगें लड़ी हैं। 4 जंगें हैं, लेकिन वो 3 जंगें जो हैं वो हमने अपनी मर्जी से शुरू की। सन 47 की जंग जो जिन्ना साहब के होते हुए हुई थी कश्मीर को फतह करने के लिए, फिर सन 65 की जंग जो अयूब खान ने ऑपरेशन जिब्राल्टर के नाम से शुरू की थी, फिर करगिल की जंग जो जनरल मुशर्रफ ने की, और हर दफ़ा मैं नहीं कहूँगा, सन 47 की तो किसी हद तक कामयाब हुई, 65 की तो कहीं नहीं गई, लेकिन करगिल में तो खैर आपने देखा क्या हुआ, मुल्क भी टूटा फौज के होते हुए। लेकिन जो अहम बात है ना आपकी सबसे, कि जो पावर स्ट्रक्चर है वो नहीं तब्दील हुआ। अच्छा, तो चलिए ये सारी बातें हैं, लेकिन मैं फिर इस पर लौटता हूँ, ये कि पाकिस्तान इज अ फेल्ड स्टेट। इसमें हमें कुछ दर्जा बंदी करने की ज़रूरत है। नहीं, देखें, सॉरी, हाँ, इसमें कुछ हमें कैटेगरीज बनाने की ज़रूरत है। आप सूडान को भी फेल्ड स्टेट कहेंगे? हाँ, लेकिन जो सूडान में सूरत हाल है या जो शाम में है, हम तो उनसे बहुत बेहतर हैं, ये तो हमें मानना पड़ेगा। हाँ, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पे हम 161 है आउट ऑफ 190, लेकिन हमारे नीचे 29 और हैं, तो मुकम्मल फेल तो हम नहीं हैं, दर्जा बंदी करनी पड़ेगी। नहीं, बिल्कुल सही है। मैंने बिल्कुल इसीलिए जो अल्फाज इस्तेमाल होने चाहिए बहुत ही यानी सोच समझ के होने चाहिए। वी आर नॉट फेल्ड स्टेट येट। हाँ, मैं उस पर आता हूँ, फेल पे। लेकिन देखिए, ये बात सही है कि एक और पहलू भी आया था, जैसे मैं 4 तो उन्होंने बताया, तो लेकिन हमारे यहाँ अभी तक कुछ ना कुछ इंस्टीट्यूशन बरकरार हैं, मतलब एक जिसको पहले कमज़ोर भी हैं ये हैं, लेकिन उसमें फेल स्टेट में फिर सिविल वॉर भी आ जाती है। वहाँ पे बिल्कुल जो है, जो ये परवेज़ ने सही बात की कि सूडान वाला में जो फेल बिल्कुल होता है, कोलैप्स, पूरा द स्टेट कोलैप्सेस, तकसीम हो जाती है। सोमालिया को देखें, जहाँ पे खाना जंगी मुख्तलिफ जो है वारलॉर्ड्स का जो है कि अभी तक कम से कम, मैं तो फेलिंग स्टेट से मतलब ये तमाम क्राइटेरियन की वजह से हम उसमें जा रहे हैं। लेकिन ये मैं बिल्कुल सही बात आप कहता हूँ कि जो है, जो बिल्कुल ये फेल्ड स्टेट में तो और बहुत सारी चीज़। एक किताब बहुत अच्छी जो है कि वाई नेशन फेल्ड, ये जो है 2 इकोनॉमिस्ट थे MIT के, उन्होंने लिखी है, तो उन्होंने बहुत सारी क्राइटेरियन बनाई है कि वाई नेशन एक क्लास से जो है कंपैरिजन करते हैं मुख्तलिफ ममालिक का कि क्यों वहाँ तरक्की भी फलानी, तो उसमें कई कैटेगरीज आ जाती हैं। आपकी इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट पे भी आती है, आपकी डेमोक्रेसी भी आती है, आपके इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी जो है उन चीज़ों में आती है। तो ठीक है, वी आर नॉट देयर, बट अफसोसनाक सूरत हाल ये है कि इफ़ यू डोंट अरेस्ट इट, अभी भी हमारे पास टाइम एक हद तक है कि वी कैन एक्चुअली उसको आगे कर सकते हैं। लेकिन मसला ये है कि इस वक्त सूरत हाल
جو تمام سیاست میں چل رہی ہے وہ کوئی ان بیسک پرابلم کی طرف توجہ نہیں دے رہا ہے. اب میں آپ کی تو تھوڑی سی بات پہ آتا ہوں. بالکل یہ ہے، اس لیے میں نے ذکر نہیں کیا تھا کہ پھر اس میں شروع سے آنے کا میں اس پہ، لیکن بات حقیقت ہے کہ دیکھیں فرق آتا ہے. اب کریشن پہ بھی بات آئے گی. اس میں دیکھیں ایک اور بات بھی ہے کہ پاکستان ایک نعرے میں ضرور بنا تھا، اور پھر اس کا ایک جس کو کہتے ہیں کہ ایک ریلیجس پہلو بھی تھا. مطلب ٹھیک ہے، اس کے باوجود بھی ایک ہم تھوڑی بہت ایک سیکولرزم کا وہ بھی تھا کہ جو ہے سب. لیکن جب ایک دفعہ آپ مذہب کا نعرہ لگاتے ہیں تو پھر اس سے آپ چھٹکارا نہیں حاصل کر سکتے. لیکن ہم نے پھر پاکستان بن گیا، ٹھیک ہے. اس کے بعد کیا ہوا، 2-3 چیزیں بہت اہم ہیں. انسٹیڈ آف ٹیکنگ ریئلٹی کہ پاکستان جو ہے واز ناٹ اے نیشن اسٹیٹ. اب اس میں ڈیٹیل بھی جا سکتے ہیں کہ نیشن اسٹیٹ کیا ہوتی ہے. وی ور ملٹی نیشنل اسٹیٹ. ایک تو نہ صرف یہ کہ جو 2 حصے تھے جو کہ بالکل ایک ایسٹ پاکستان بالکل الگ، ایک کلچرلی ہر لحاظ سے جو ہے ایک الگ ایک وہ تھا، اس کا تشخص تھا. پاکستان واس یہ ویسٹ پاکستان جو تھے آپ کے سندھی، بلوچ اور پشتون، سب کی ایک اپنی ایتھنک وہ تھی جس میں ہے. انڈیا میں بھی تھی لیکن اس میں فرق آ گیا. اس میں یہ تھا کہ ہم نے بجائے اس ریئلٹی کو لے کے ہم اس طرح کا ایک اسٹرکچر بناتے، ہم نے وی ٹرائی ٹو کریٹ اے کائنڈ آف کہ اسلام کے نام پہ ہم سوچ رہے تھے کہ یونیفائی کر لیں گے. اب وہی ہے کہ ٹو کاؤنٹر ایسٹ پاکستان کا حق مارنے کے لیے، مطلب اس کی آبادی زیادہ تھی، تو ہم نے ایک سب سے بڑا پاکستان کے اندر اور جو ہوا اس کے بعد جو بننے کے بعد ایک یہ تھا کہ ریزولوشن جو قرارداد مقاصد، آپ نے سنا ہوگا قرارداد مقاصد، آبجیکٹیو ریزولوشن، وہ شروع میں لیاقت علی خان نے انٹروڈیوس کرایا. اچھا وہ پہلے کبھی سنا بھی نہیں تھا پاکستان کسی نے جو ہے. اچھا اس میں جو ہے کیا تھا اس کا مقصد؟ اس کا مقصد یہ تھا کہ جو ہے آپ ایسٹ پاکستان کو کس طرح سے وہ کریں. پھر ہم نے پیرٹی کا سسٹم بنایا. پیرٹی کو کرنے کے لیے آپ نے ایک اور کام کیا کہ آپ نے 1 یونٹ کریٹ کر دیا کہ 2 اینٹیٹیز ہیں، ایک ایسٹ اور ویسٹ پاکستان. تو آپ نے جو اس کی ایک ملٹی نیشنل اسٹیٹ کی جو ایک فیڈریشن ہی کام کر سکتی تھی وہ آپ نے ختم کر دیا. آپ نے پھر آبجیکٹیو ریلیشن سے کہا کہ جی اسلام یہ ہے، یہ سب بکواس ہے، باقی جو کلچر یہ جو ہے آپ کا اپنا زبان شبان وہ سب اب بیکار ہے. ہم سب ایک مسلمان قوم ہے اور مسلمان قوم، اور مسلمان کی تشخیص وہ اس کا کیا کہتے ہیں کیا تھا وہ کسی کو نہیں. پھر کیا ہوا پاکستان میں؟ حقیقت یہ بن کے آئی کہ پھر ایک صوبے کی جس کو کہہ لیں وہ پھر حکومت سی بن کے آئی، بیکاز دے کنٹرول بیوروکریسی اینڈ ایوری تھنگ. ایک اور چیز بھی جو آئی وہ یہ تھی کہ پاکستان جب بنا تو یعنی اس کا یعنی انڈیا کے مقابلے میں میرے خیال 1:7 کا ریشیو تھا شاید رقبے اور آبادی کے لحاظ سے. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ 33% آپ کی جو ملٹری تھی آرمی سب اس کی انڈیا کی وہ آپ نے انہیریٹ کی. اے کنٹری وچ از فار اسمالر دین انڈیا. تو آپ کو 33% جو ہے آرمی یہاں پہ. تو آپ کو پتہ ہے پہلا قدم کیا اٹھایا گیا ہے؟ تو obviously ہاؤ ٹو رن دا ڈیفنس. عائشہ جلال کی کتاب بہت اچھی ہے، اس میں دا اسٹیٹ آف مارشل رول. تو اس میں جو ہے وہ بات اس نے وہی لکھی ہے کہ کس طرح سے پھر سینٹرلائزیشن شروع ہوئی ہے سب کی. سینٹرلائزیشن کا مقصد یہ تھا کہ ہاؤ ٹو رن اور ہاؤ ٹو یہ جو ہے فائنانس دس آرمی. ایک تو یہ ہو گیا. تو ایک تو مطلب یہ ہے کہ ہم تھرو آؤٹ جو لڑائی ہوتی رہی وہ یہی تھی کہ ہاؤ ٹو مینٹین دا اسٹیٹس کو جو کچھ ملا تھا. ایک تو پہلے ایسٹ پاکستان ہمارا تھرو آؤٹ یہ رہی ہے آپ کی پولیٹیکل، آپ کے جتنے بھی اقدامات تھے وہ سب کے سب رہی ہے 50. تو اس میں ایک آپ نے ایک آرٹیفیشیل بیسس کریٹ کرنے کی کوشش کی کہ جس میں ملک کو چلا سکیں. دنیا بھر میں ہوتا ہے کہ فیڈریشن چلاتی ہوتی ہے، فیڈریشن کو آپ کہتے ہیں. تو وہ ایک مضبوط انڈیا کے اثر مثال تھوڑی سی میں نے یہی مثال دے سکتے ہیں. انڈیا ہیز تقریباً 17 نیشنلٹی ہیں وہاں پہ بڑی. اور وہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ 60s میں تامل ناڈو جو تھی جو سیسیشنسٹ موومنٹ تھی اٹ واز مچ اسٹرانگر
then is Pakistan. اس پاکستان تو بھی ہاؤ دے تو اس کے بعد وہی دے الاؤڈ دا ڈیموکریسی, دے الاؤڈ دا پارٹیز ٹو ورک, اینڈ فائنلی ایکچولی دیر از نو ایشو نا. تو ایک بیسس جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے آپ کی جو بائنڈ کرتی ہے, جو اس قسم کی ملٹی نیشنل اسٹیٹس ہوتی ہیں, کہ آپ اس کی حقوق جو ہیں جمہوری حقوق جب آپ دیتے ہیں تو پھر وہ ایک اسٹرانگ ریاست بنتی ہے آگے. ہم نے ریاست کو آرٹیفیشلی مضبوط کرنے کی کوشش کی تھرو آئدر ملٹری اور ایک جس کو کہتے ہیں کنکاکٹڈ, یا آپ کہہ لیں کہ اس کی بیسس پہ, یعنی ریلیجن کی بیسس پہ. آپ جب بھی دیکھیں بحران جب آیا, جیسے یہ 69 کا تھا اس بلکہ اس کے بعد پہلے تھا, جب جنگ سے پہلے, جب الیکشن سے پہلے یحییٰ نے کیا نعرہ دیا تھا. یحییٰ اس کو اسلام سے تو کوئی تعلق بھی نہیں تھا. جنرل شیر علی کا جو نعرہ تھا, پہلی دفعہ آپ نے کہا پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ. یہ کبھی آپ نے پہلے کبھی بھی نہیں سنا تھا, کبھی بھی نہیں سنا تھا. نہیں, اس میں تھوڑی سی تصحیح کروں گا. یہ نعرہ چلا تھا پاکستان کے بننے سے پہلے کی بات, 1946 سے چلا تھا, بٹ اسٹیٹ کی بنیاد پہ کبھی بھی نہیں, اسٹیٹ پہ کی بنیاد پہ نہیں. میں اس کی بات نہیں, وہ تو ٹھیک ہے, مطلب اب وہ تو ڈیبیٹ چل رہی ہے کہ جو ہے اسلام کے نام پہ بنا تھا فلاں, لیکن مسئلہ یہ آتا تھا کہ جو ہے اسٹیٹ آف پاکستان نے کبھی بھی یہ نہیں بتایا کہ پاکستان کا مقصد کیا ہے. ٹھیک ہے نا. آپ کی ایک سیاسی پارٹیاں جو ہیں وہ تو اپنا انٹرپریٹیشن کرتی رہی ہیں اس میں, وہ کیا. اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ اب تھوڑا سا میں تقابل اس لیے کرتا ہوں, آسانی ہو جاتی نا, کہ انڈیا کی آزادی جو ہے ایک پولیٹیکل پارٹی وچ ہیز اے کلیئر ویژن واٹ انڈیا وڈ بی کی بنیاد پہ بنا, ان کا لیا قبض. نہرو نے جو اس کی ڈسکوری آف انڈیا تھی وہ جیل سے لکھی 38 میں, اینڈ اٹ گیو دا بلو پرنٹ آف واٹ ہی تھاٹ انڈیا وڈ بی. آپ مجھے بتائیے کہ جو پاکستان کے لیڈرز تھے, ایک تو سب سے بڑی بات تھی کہ زیادہ تر لیڈر اس علاقے سے آئے تھے جہاں کوئی پاکستان کا حصہ نہیں بنا ہوا, اور اس کے بعد جو ہے یہاں پہ جو ہے تو وہ ایک مستقل شروع سے ایک جنگ سی رہی. جو انٹرنل جو آپ کے کانفلکٹ بہت گہرے تھے پنجاب میں تھرو آؤٹ, پنجاب ورسز پیپل ہو کیم فرام دیٹ ادر سائڈ, تو اس میں آپ کو سب لگا. تو ہم کبھی بھی جو ملک بننا چاہیے تھا, ایک ملٹی اسٹیٹ جو بننا چاہیے, وہ کبھی بھی نہیں ہو سکا. اور نتیجہ یہ کیا تھا, پاکستان جب بنا تو دو چیز تھی بہت اہم تھی. انڈیا میں پولیٹیکل پارٹی, دا پولیٹیکل موومنٹ واز ویری اسٹرانگ. سو وین دے ٹک اوور پاور, تو ایک پولیٹیکل اسٹرکچر بنا. آرمی وہاں اتنی ترقی یافتہ بیوروکریسی تھی جو کہ ہماری تھی. پاکستان میں دوسری چیز ہو گئی, بٹ پولیٹیکل پارٹی ور مچ اسٹرانگر دین ادر انسٹیٹیوشن وچ دا انسٹیٹیوشن ور ایک لحاظ سے جو ہے وہ ایک کلونیل پاور کی تھی, جو بیوروکریسی آف آرمی تھی. پاکستان میں کیا ہوا, یو انہیریٹ اے بیوروکریسی وچ واز پارٹ آف دا کلونیل پاور بیوروکریسی, اینڈ وچ واز ویری ڈیولپ ایکچولی جو ان کا, لیکن اس کا پورا مقصد دوسرا تھا. پھر آرمی آپ کی بہت اسٹرانگ آپ نے انہیریٹ کی. دو انسٹیٹیوشن جو بنے آپ کے پاکستان میں, دے ور ویری اسٹرانگ, لیکن ہو سکتا تھا, بٹ اس کے مقابلے میں جو آپ کے پولیٹیکل جو وہ تھا وہ نہ ہونے کے برابر تھے. مسلم لیگ, اٹ واز ناٹ اے پولیٹیکل پارٹی ایز سچ, اٹ واز اے کانگلومریشن آف ویریس جو ہے گروپنگ جس کو کہہ لیں. راتوں رات حکومت بنتی تھی, ریپبلکن پارٹی بن جاتی تھی, اسکندر مرزا بیٹھ کے تو فرام دا ویری آؤٹ سائڈ پاکستان میں دو انسٹیٹیوشن بیوروکریسی. آپ دیکھ رہے ہیں پاور کیا تھا, اسٹرکچر کس کے پاس تھا. فرسٹ نہیں آفٹر قائد یہ نہیں بنے تھے, پھر یہ غلام محمد واز اے بیوروکریٹ, اسکندر مرزا واز اے بیوروکریٹ, جو کہ ایک لحاظ سے وہ آئی سی ایس کا تھا, اس کو میجر جنرل کا وہ بھی ملا ہوا تھا. ہاں, تو اب مسئلہ یہ کہ یہ آپ شروع سے دیکھ لیں. چودھری محمد علی واز ون آف دا موسٹ پاورفل پرسن, جو کہ بعد میں پرائم منسٹر بنے تھے. ہی واز آلسو بیوروکریٹ. بوگرا تو خیر وہ بات کی چیز تھی شاید, لیکن ہی واز ناٹ ڈپلومیٹ, پولیٹیکل تھا, لیکن اس کو پھر
وہاں پہ سفارت بھی دی گئی تھی. تو آپ کی یہ ہے تھوڑا سا کمپیئر کر لیں, ا ویک پولیٹیکل پارٹی نہ ہونے کے برابر اینڈ اے ویری اسٹرانگ. We have only a Sorry, little bit of time. oh my God. تو بہت ہاں میں بس ایک مختصر کامنٹ کروں گا جو آج آپ کے آرٹیکل سے جڑا ہوا ہے, اور اس کے بعد پھر اس کو ڈسکشن کے لیے کھولنا. تو مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کی فوج, پاکستان کی پولیس اور پاکستان کے عوام کے اوپر حملے ہو رہے ہیں ٹی ٹی پی کی طرف سے. اب ٹی ٹی پی کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان ایک مذہبی ریاست ہے جس میں شریعت کا نفاذ ہونا چاہیے, اور ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ تو شروع دن سے اس کے اندر ہے. اور آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ جناح صاحب کبھی کہتے تھے کہ یہاں یو کین گو ٹو یور ماسک, یو کین گو ٹو یور چرچ وغیرہ, اور ساتھ یہ بھی کہتے تھے کہ یہاں پر اگر شریعت آ جائے تو اس میں مذائقہ کیا. اب وہ ابہام جو شروع کے دن سے موجود تھا پاکستان کی خمیر کے اندر, آج ہمیں اسے نبردآزما ہونا پڑ رہا. اب اگر آپ کسی جوان سے پوچھتے ہیں کہ ٹی ٹی پی کے ساتھ کیوں لڑتے ہو, تو کہتے ہیں کہ ٹی ٹی پی والے ہم پر حملہ کرتے ہیں اسی لیے ہم انہیں ماننے پر مجبور ہیں. لیکن اس کو پتہ نہیں کہ وہ کیوں لڑ رہا ہے ٹی ٹی پی کے خلاف. جو اس وقت صورتحال ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس لیے پیدا ہوئی ہے کہ ہم نے مذہب کو استعمال کیا ہے ریاست کی بنیادیں مضبوط کرنے کے لیے, لیکن اس کا اثر الٹا ہو گیا. ریاست کی بنیادیں اس کے نتیجے میں کھوکھلی ہو گئی ہیں. تو یہ میرا ایک کامنٹ تھا, اگر آپ اس پر کچھ مزید کامنٹ کرنا چاہیں تو. پاکستان میں جو ایکسٹریمزم ہے اس کی اٹ از انشرائنڈ ان آور کانسٹیٹیوشن. آپ کا جو ہے جو قرارداد مقاصد کی بات میں نے کہ آبجیکٹو ریلیشن, وہ کیا چیز ہے کہ دیٹ سیٹ اے ڈائریکشن آف دا کنٹری ایز این اسلامک اسٹیٹ. اب آپ اس کی انٹرپریٹیشن پہ کرتے چلے جاتے ہیں, اور بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ جو ہے وہ ٹی ٹی پی والے تو کہتے ہیں کہ بھائی آپ کے اسلامی ریاست ہے ہونی چاہیے, آپ ہے بھی اسلامی ریاست اور آپ نے صحیح اسلامت ہے, ہم جو ہے صحیح اسلامت کریں گے, وہ جو ہے طالبان کی ریاست ہے. ٹھیک, اچھا. اب بہت سے سوال ہوں گے یہاں پر, آپ بولیں گے نہیں جب تک مائک آپ کے ہاتھ میں نہ ہو. تو شروع کرتے ہیں, یہاں سے شروع کرتے ہیں. جی السلام علیکم, منظور احمد میرا نام ہے. بہت ساری چیزیں دونوں ڈسٹنگوشڈ اسپیکرز نے پاکستان کے شروع سے کہا کہ ورثے میں ہم ملی ہیں, لیکن ٹھیک ہے یہ بات صحیح ہے, لیکن پہلے آپ 30 ایئرز دیکھیں نا, پاکستان ڈڈ ویری ویل کمپیئرڈ ٹو ادر ڈیولپنگ کنٹریز. ہم 60s میں ہماری ایکسپورٹس ان سب ملیشیا انڈونیشیا وغیرہ سے ملا کے ہماری زیادہ تھی. ایکچولی 70s اور 80s میں 2 سیریس پرابلمز آئی. ایک تو یہ ہماری نیشنلائزیشن جو آج تک, جس کا زاہد صاحب نے بالکل مینشن نہیں کیا, لیکن کئی ٹریلین سے زیادہ ہم اس میں ڈال رہے ہیں, اور وہ ان کی وجہ سے وہ ہمارے بیڑیاں بن کے بیٹھی ہیں. جتنا ڈیفینس کا خرچہ اتنا ان کا ہے. اور دوسرا ہمارا مسئلہ ہوا وہی اسلامائزیشن جس پہ آپ نے کافی ہو ضیاء الحق کے زمانے سے. لیکن ایک اور پوائنٹ سر, کہ یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ انڈیا نے, کیونکہ میرا انٹرنیشنل ٹریڈ میں بیک گراؤنڈ ہے, کہ انڈیا نے جب وہ آئی ایم ایف کے پاس گیا تھا اور 91 میں, اور ان سے لون لیا تھا, تو ون آف دا تھنگز دے ڈیڈ آفٹر دیٹ واز کہ اپنی اکانومی کو کھولا تھا, اوپن اپ کیا تھا. ہم نے یہ کبھی بھی نہیں کیا. ہم نے اپنی اکانومی ہماری وہ ذرا کھولنے کی کوشش کرتی ہے, ہماری آٹو انڈسٹری کہتی ہے ہم تباہ ہو جائیں گے, فلانا کہتی ہے وہ ایپٹما یہ وہ سارے. تو ہم نے اپنی اکانومی میں, فار ایگزامپل بنگلہ دیش کی اور انڈیا کا دیکھیں تو ان کا آپس میں بائیلیٹرل ٹریڈ کو 18 بلین کا ہے. انڈیا زیادہ تر بنگلہ دیش انڈیا سے امپورٹ کرتا ہے, لیکن اس کو ویلیو ایڈ کر کے اس کو 3 گنا ایکسپورٹ کرتا ہے. تو یہ 2-3 پوائنٹس میں کر جاتا ہے. نہیں بالکل, مطلب آپ صحیح بات کریں, میں نے اس کی ڈیٹیل نہیں کیا تھا, یہ ہے حقیقت کے جو ہے. لیکن اس میں ایک اور بات بھی تھی, یہ بالکل صحیح کہ 60s تک جو ہے, لیکن اس کی کاسٹ بہت زیادہ دیکھ لیں, مطلب دونوں چیز تھی. یو آر ایبسلیوٹلی رائٹ کہ بلکہ میں بات کر رہا تھا ورلڈ بینک کے, اس نے کہا کہ پاکستان ناکنگ آن دا ڈور کے سیکنڈ ورلڈ کے,
دیٹ واز ان کا تھا. لیکن میں خالی یہ کہتا کہ ٹھیک ہے اس میں آپ کی انڈسٹریلائزیشن بھی ہوئی تھی, اس کا پولیٹیکل آسپیکٹ بھی دیکھ لیں کہ دیٹ واز آلسو دا پیریڈ وین یہ جو ایسٹ پاکستان کی علیحدگی کا بھی اس میں شروع ہو گیا تھا. وہ تو ہے, یہ بات ہے, لیکن اس میں سب سے بنیادی چیز ہے کہ اس وقت بھی ایوب خان نے, ہم نے جو بیسک اسٹرکچر تبدیلی جس کی وجہ سے وہ ترقی کا جو فیس جو آپ کہہ رہے ہیں نا, پھر وہ سسٹین نہیں کر پایا. آپ سسٹین اس لیے نہیں کر پایا کہ جو ہے دو چیزیں تھیں. ایک تو ایک بنیادی چند چیزیں تھیں, جیسے ایک مثال جیسے میں نے پہلے دی تھی کہ جو کوریا کی ملٹری ڈکٹیٹرشپ تھی, بٹ وہ جو فنڈامنٹل جو چیزیں تبدیل ہوئی تھیں اس کی وجہ سے سسٹینیبل جو ہے ڈیولپمنٹ نظر آتی ہے ہم کو. یہ صحیح ہے کہ پھر نیشنلائزیشن کی ایک بہت بڑی ڈیبیٹ ہے کہ اس کے بھی اپنا فرق پڑا تھا, لیکن میں نے خالی براڈلی باتیں کی تھیں. اب اس میں ڈیٹیل تو بہت ساری چیزیں اور ہیں کہ اس دوران میں کیا کیا چیز ہوتی چلی گئی. اب جیسے ایک مثال ہے کہ پاکستان کی جیسے وہی ہے, میں کہتا کہ ملٹری ڈکٹیٹرشپ نے جو ہے وہ فنڈامنٹل جو ایک ریفارمز کرنے چاہیے تھی وہ نہیں کر. دو چیزیں ہیں جیسے میں نے بتائی کہ ایک آپ کا اسٹرکچر جب تبدیل نہیں ہوتا ہے, جیسے آپ جو جاگیرداری کا جو ایک آپ کے جو سندھ کا جو علاقہ جو آپ چلے جائیں وہاں پہ تو ایسا لگتا ہے کہ دے آر لیونگ ان اے ڈفرینٹ ورلڈ آل ٹوگیدر. بلوچستان کے علاقے میں چلے جائیں, ساؤتھ پنجاب کے علاقے میں چلے جائیں, تو اس میں جو ہے آپ کو جو جس کو کہتے ہیں پروڈکٹیو فورسز کی آزاد جو کرنا ہوتا ہے وہ ہم نے آزاد کبھی نہیں کر پائے. تو ایک اسپرٹ میں ہماری ترقی ہوئی ہے, یہ بات نہیں ہے کہ نہیں ہوئی تھی, میں اس کو انکار نہیں کر رہا ہوں, لیکن خالی یہ کہ سب سے بڑا کوشچن کہ وائی کوڈ ناٹ وی سسٹین اٹ, نمبر ون. نمبر ٹو یہ تھی کہ جو ہے وہ سسٹین دونوں صورتوں میں کہ اب انڈیا کی مثال میں لے رہا ہوں کہ وائی انڈیا واز ایبل ٹو سسٹین دیٹ جو ریفارم جو تھیں اس کو کیوں کیا. جب منموہن سنگھ اس میں بھی جو ہے دیکھیں, اگر انڈیا میں آپ کو پہلے نظر آتی بیوروکریٹک وہ جو رول تھا رول وہ بہت اسٹرانگ تھا, بہت زیادہ تھا, یہاں سے کچھ بھی نہیں تھا. وہاں پہ مجھے یاد ہے کہ 86 میں ایک کانفرنس میں گیا تھا, آئی جسٹ اسٹارٹڈ مائی جرنلزم, مجھے بلا لیا تھا اس میں سارے لوگ تھے. انڈیا میں اس وقت کلوز ڈور اکانومی تھی, اس میں مشہور تھا کہ وہ بنیا جو ہے وہ جو ہے گروتھ ریٹ آف گروتھ. اچھا اس میں یہ تھا کہ بہت ہی کلوز ڈور انہوں نے کیے, جب اوپن کیا تو اس کے بعد چیزیں تبدیل ہو گئیں, لیکن اس کو سسٹین. ایک اور بات ہے کہ انڈیا میں اور فیکٹر تھے جس کی وجہ سے وہ سسٹین ہوتی گئی. تو یہ ایک ہے بات حقیقت ہے کہ اگر ہم اور آگے چلیں بٹ ڈیٹیل میں جائیں گے تو اس وقت آپ کی جو آپ کے اسٹیٹ اون یونین ہے جو ان کا جس کو آپ کر رہے ہیں وہ اس سے زیادہ ہے, جو بعض دفعہ ڈیفینس سے بھی زیادہ چلاتا ہے, جو آپ کے اسٹیل ملز کے نقصانات ہیں آپ کے, لیکن وہ تو بیسک اسٹرکچر اسی میں آتا ہے ساری چیزیں. مطلب جو ہم نے کیوں ہوا ہے یہ, تو خیر میرا نقطہ نظر تھوڑا سا مختلف ہے. نیشنلائزیشن سے ہاں بڑے منفی اثرات پڑے, لیکن دیکھیں کوریا اور چائنا اور جاپان اور ہم میں ایک بہت بڑا فرق ہے. ادھر جو اسکل ڈیولپمنٹ ہے اور تعلیم ہے اور جس قسم کی تعلیم ہے وہ یہاں سے بالکل مختلف ہے. انڈیا اور ہم کبھی ایک لیول پر نہیں تھے. پاکستان جب بنا سن 47 میں دیکھیے کہ کتنے پڑھے لکھے ہندو تھے, کتنے پڑھے لکھے مسلمان تھے, اور کس لیول پر وہ پہنچے تھے, خاص طور پر سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں کوئی مقابلہ نہیں. اور اب آپ یہ پوچھ سکتے ہیں کہ اس کی وجہ کیا ہے. اس کی وجہ ہمارے رویے ہیں. ہم کہتے ہیں ہمیں اس علم کی کوئی ضرورت نہیں, ہمارے پاس پہلے سے علم کافی موجود ہے. اور یہ وجہ ہے کہ آج ساری اسلامی دنیا میں آپ کو کوئی بڑا سائنسی کام, کوئی بڑا ٹیکنالوجیکل کام نہیں دکھائی دیتا. وہ ہمیں کبھی نہیں بھولنا چاہیے. اس میں انڈیا کی تھوڑی سی اور میں اس میں مثال دے دوں, دو چیز فرق ہے. ایک فنڈامنٹل جسے میں نے بار بار ذکر کرتا ہے, فنڈامنٹل جو ریفارمس ہوتی ہیں جس کو سسٹین پھر کرتی ہے اکاؤنٹ. انڈیا کی مثال بڑی نہرو کی جو بڑی وہ کلوز ڈور اکاؤنٹ, لیکن دو چیز اس نے جو کی ہیں اینڈ وی پرووائڈیڈ دا بیسس فار واٹ انڈیا از ٹوڈے. نمبر ون وہی پہلا ہے زمینداری ختم کر دی, وہاں پہ ایک لحاظ سے پروڈکٹیو فورسز لبریٹ کر دی. دوسرا ایک اور بھی ایجوکیشن پہ نہرو نے 6 ITs بنائے تھی وہاں پہ, انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی فار ہائر ایجوکیشن. آج وہ جو ہے
دے آر ریپنگ دا بینیفٹ آف دوز. آپ کی جو انڈیا چھایا ہوا ہے ساری دنیا میں, تو اس کا یہ ہے کہ اگر بیسز اگر آپ دیکھیں, ہمارے یہاں کسی بھی, چاہے وہ ملٹری گورنمنٹ بھی تھی, دو چیزیں انہوں نے نہیں کی. ایوب خان کو تھا نا کہ جو ہے کر سکتے تھے یہ, لینڈ ریفارم نہیں, ایجوکیشن واز سیکنڈری. تو یہ صحیح ہے کہ آپ کو وہاں پہ اگر دیکھیں تو آپ کو نظر آتی ہے کہ ترقی ہوتی ہوئی, آپ کی انڈسٹریلائزیشن ہوئی. وائی couldn't اٹ بی سسٹینڈ؟ ایک تو پولیٹیکل وجوہات تھی, ایک وہ اس میں تھی. سوری اب آ گیا. تھینک یو زاہد صاحب, یو اسپوک ویری ویل. اچھا سر, مجھے یہ بتائیے گا آج ہم اپنے آپ کو جس حالت میں پاتے ہیں اس میں ہماری ایلیٹ نے کتنا رول ادا کیا؟ صرف رولنگ ایلیٹ نہیں میں کہہ رہا, مطلب ایون ایکیڈیمک ایلیٹ. مثلا مجھے یاد ہے ایک پروفیسر صاحب ہوتے تھے قائد اعظم یونیورسٹی میں, وہ کہتے ہیں میں پی ٹی وی پہ گیا تھا, انہوں نے صرف ایک شرط رکھی میرے سامنے کہ انڈیا کا ذکر کسی پازیٹیو سینس میں نہیں آنا چاہیے, باقی جو مرضی بول دو. تو یہ جو ہمیں کمفرٹ زون اپنا عزیز ہے, یعنی ہمارے ایمبیسڈرز جو ساری دنیا گھومتے ہیں, ان کو پتہ ہے کون سا ملک کس طرح ڈیولپ کیا. ہمارے لیفٹیننٹ جنرلز ایون پروفیسرز جو پوری دنیا میں جاتے ہیں فیلوشپس پہ, کوئی نہیں بولتا. کمفرٹ زون ان کو بہت عزیز ہے کہ ہم بھیڑوں کے اس چھتے میں کیوں ہاتھ ڈالیں, اگر بولیں گے تو پھر غدار کہلائیں گے. محمد شاف بٹ میرا نام ہے. ٹاک واز ویری امیزنگ. 75 سال کا آپ نے جو ہے وہ پاکستان جب سے آزاد ہوا اینڈ ٹل ناؤ دونوں پینلسٹ نے بہت اچھا. میرا کوشچن ہے, کوئی تبصرہ نہیں ہے, کہ ہم یہ کیوں نہیں ایکسیپٹ کر لیتے کہ پاکستان از ناٹ فیلنگ دا, جو سسٹم آف پاکستان ہے وہ فیل ہو چکا ہے. یہ پورا سسٹم جو 75 سال سے چلتا آ رہا ہے, جس میں پڑھے لکھے عام غریب کے لیے کچھ بھی نہیں ہے, چاہے وہ ٹیکنالوجی, ہم یہاں پہ آٹے دال کو رو رہے ہیں, انہوں نے چنگریان 2 لانچ کر دیا, 3. تو وائی وو ڈونٹ ایکسیپٹ دیٹ کہ یہ پورا سسٹم چینج ہوگا تو ہی پاکستان جو ہے وہ شاید اوپر جا سکے گا. یہ پورا سسٹم شاید چینج کرنا پڑے گا. پہلے 2-3 سوال ہو جائیں پھر بات کریں. سر میرا ایک تو پہلے میں تھینکس کرنا چاہوں گا, میرا نام دانش ہے, میں تھینکس کرنا چاہوں گا, آپ نے کافی ایزی وے میں پورا 75 سال کا نقشہ کھینچا ہے. سر دوسرا میں یہ پوچھنا چاہوں گا سر, جو ضیاء کے دور سے ایک بائیں بازو اور پروگریسو قوتوں کا جو انحطاط شروع ہوا ہے, کیا اس کی وجہ نہیں ہے کہ جو آج ہماری سیاست میں بنیادی ایشوز پہ بات نہیں ہوتی اور ہماری ساری سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ دائیں بازو کو اپیز کرنے میں لگی ہوئی ہیں, تو اس کا کتنا بڑا عمل دخل ہے؟ اور سر اس سارے بھنور سے نکلنے کے لیے کیا وے فارورڈ آپ سجیسٹ کرتے ہیں کہ کس طرح سے ہم اس بھنور سے نکل سکتے ہیں؟ پہلے آپ کچھ رسپونڈ کرنا چاہیں؟ 2-3 چیزیں دیکھیں. انہوں نے سوال کیا کہ اس بھون سے ہم کیسے نکلیں. ہاں دیکھیں, ہر ملک نکل سکتا ہے, ایسی بات نہیں ہے کہ جو ہے بالکل نہیں نکل سکتے ہیں. لیکن پہلی چیز ہے کہ جس سے کہتے ہیں نا ایک صحیح ڈائگنوس ہو جاتا ہے تو اس کے بعد پھر صحیح بات ہے کہ جیسے ایک پروگریسو موومنٹ تھی وہ کافی اسٹرانگ تھی, اس کا اثر بھی پڑا تھا. لیکن وہ اس کے ہیں بہت ساری چیزیں جو ہم نے گین بھی کی ہیں. ایسی بات نہیں ہے کہ اگر آج جو ہے بہت ساری, مجھے یاد ہے کہ جب ہم بند کمروں میں جس چیز کو کرتے تھے, میں آج جو ہے وہ کھلا جو ہے اپنے آرٹیکل کالم میں بھی کر لیتا ہوں, اپنے پی وی پروگرام میں بھی کرتا ہوں. لیکن بات یہ ہے کہ تبدیلی تو آ سکتی ہے, کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے کہ دنیا بھر میں بہت سارے لوگ جو ہیں سول وار کے بعد بھی تو وہ نکلے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ ایک چیز سمجھنے کے بعد آپ اس کے بعد آگے بڑھ سکتے ہیں. تو آپ کو یعنی ضرورت ہے, دنیا بھر میں تبدیلی جو آتی ہے دونوں محرکات ہوتے ہیں. ایک تو سوشل, جب ٹھیک ہے سوشل چینجز آتی ہیں خود بخود, بلکہ ہم چاہیں یا نہ چاہیں بہت ساری تبدیلیاں آتی ہیں سوشل میں بھی, ریفلیکٹنگ دا اکانومی. لیکن یہ کہ ایک ہوتا ہے جب تک آپ اس کو چلانے والے یا اس کو قیادت کرنے والے نہیں, تو اس کی بہت ضرورت ہے. ایک خلا بہت زیادہ ہے اس وقت ملک کے اندر. سیاست میں آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ ایک سیاست کو جو تبدیلی کی بات آتی ہے تو تبدیلی کو تو الٹا نام بھی دیتے ہیں لوگ. اب تبدیلی پہ نعرے میں تو ہے, لیکن حقیقی تبدیلی جو ہے, میں عمران خان کے الفاظ نہیں استعمال کر رہا ہوں, لیکن حقیقی تبدیلی کا مطلب یہ ہے کہ جو ہے وہ آپ جو بنیادی جو آپ کے پرابلمس ہیں, جس کی بات یہ ہے کہ تو اس کی طرف جا سکتے ہیں. پہلے تو ریئلائز کریں کہ ہے کیا پرابلم, اس کے بعد آپ کر سکتے ہیں, وہ کرنا چاہیے. اور ایسی بات نہیں کہ نہیں ہو سکتا ہے. میں اس کو یہ جو ہے فیلنگ اسٹیٹ کا مطلب یہ نہیں ہے
کہ ہم جو ہیں بالکل ہی ختم ہو چکے ہیں، اس کے بعد ہم کچھ بھی نہیں کرنا، ایسی بات نہیں ہے. تو وی اسٹل آر ناٹ ویل. دوسری ایک اور جو آپ بات کر رہے تھے کہ جو ہے یہ تحفظ میں مطلب ایک ماحول کیا ہے ہمارے ملک میں. ایک مثال یہ ہے کہ ترقی جو ہے ایک دنیا بھر میں جو ہے انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ ہوتی ہے ایک فضا، آزادی کی فضا میں ہوتی ہے. یعنی ٹھیک ہے اس وقت بھی بہت ساری چیزیں تھیں، لیکن مجھے یاد ہے کہ اس زمانے میں ایک بہت زیادہ ڈیبیٹ ہوتی تھیں لوگوں، مطلب آزادی، ایک حد تک آزادی تھی یونیورسٹی میں. کوئی یہ کھڑا ہو کے نہیں کہہ سکتا تھا کہ آپ یہ پڑھا رہے ہیں وہ اسلام کے خلاف ہے، کوئی بھی نہیں کہہ سکتا تھا اس زمانے. تو ایک ماحول تھا جس کی وجہ سے ہم آگے تھوڑے بڑھے بھی تھے. یہ بات نہیں ہے کہ بالکل نہیں تھے. اب جہاں تک اس کی بات انٹلیکچوئل لیول، آپ جب اتنی قدغننے لگیں گی تو آپ کون سا جو ہے آدمی جو جا کے جو ہے وہ وہی بات کرے. تو ایک انڈیویجول کی ہم بات نہیں کر سکتے کہ ایک انڈیویجول کی خرابی نہیں ہوتی ہے، ایک ماحول کی ہوتی ہے. جب آپ آزادی سلب کریں گے تو میں تو بلکہ کہتا ہوں کہ یہ بہت اچھی بات ہوتی ہے کہ 2-3 متضاد خیالات بھی آنے چاہیے. ہماری ایک اور تھوڑی سی جو ہماری بھی کمزوری ہوتی ہے کہ ہم دوسروں کے خیالات کو بھی نہیں سننے کے لیے تیار ہوتے ہیں. تو مسئلہ یہ تھی کہ جب ہم فریڈم آف ایکسپریشن کی بات کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک ڈیبیٹ کی فضا ہو، ایک سوچ کی آزادی ہو. تو وہ جو ہے پھر وہ تو خیر جتنی چیزیں ہو چکی ہیں اس میں اب تبدیلی تو مطلب آپ نے بھی وہی سوال کیا تھا کہ ایک فنڈامنٹل تبدیلی آنی چاہیے، لیکن خود بخود نہیں آتی ہے تبدیلی. دنیا میں کوئی تبدیلی کہیں پہ بھی جو ہے یہ کہنا کہ آ جائے گی، تو اور یہ بھی نہیں ہوتا ہے کہ جب تک پورا نظام تبدیل نہیں ہوگا ہم تبدیل نہیں، ایسی بات نہیں ہوتی ہے. آپ کو کہیں نہ کہیں سے شروع کرنا پڑتا ہے. جو ہم نے یہ بات بھی نہیں، ہم نے بہت ساری چیزیں گین بھی کی ہیں، بہت ساری چیزیں. اب اس کو مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے وقت میں جب نیشنل اسٹوڈنٹ فیڈریشن تو ہم نے بھی بہت انتہا پسندی کے نعرے لگاتے تھے. ہم سمجھتے تھے کہ وہ تبدیلی کا ذریعہ بن کے آتا ہے. مجھے یاد ہے کہ ہمیں تو کہا گیا تھا یونیورسٹی چھوڑ کے ہم چلے گئے تھے، دیہاتوں میں بھی انقلاب لے کے آ رہے تھے. مطلب یہ کہ یہ کہ پہلے ہم شروع کریں لوگوں کے اپنے مسائل سے لے کے شروع کر کے. اس وقت ایک موضوع کا ایک مشہور وہ ہے آن کانٹرڈکشن ہے، وہ کتاب میں خیال سب کو پڑھنی چاہیے. سر آپ جس طرح ابھی کہہ رہے تھے کہ جو بغیر مائک کے نام بولیں. Sir, I have a question. Sir, how can Pakistan become a true democratic country? A true democratic country. یہاں سچی جمہوریت کیسے لائی جائے؟ جی صحیح. دیکھیں سچی جمہوریت کوئی آئیڈیل وہ چیز نہیں ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ پہلے جمہوریت کی جو تقاضے ہیں وہ ضرور پورے ہونے چاہیے. کوئی پرفیکٹ چیز نہیں ہوتی جمہوریت میں بھی. اب جیسے مثال کے انڈیا کے اندر بھی اگر آپ دیکھیں کوئی پرفیکٹ جمہوریت اس لحاظ سے نہیں ہے وہاں پہ، بٹ یہ تھی کہ ایک جمہوری ادارے موجود ہیں جس میں یہ کہ چیزوں کے مسئلہ یہ کہ میں کہتا ہوں کہ یہ ضروری نہیں، اگر آپ کا ایک پروسیس جاری رہنا چاہیے، کتنا بھی خراب پروسیس ہو، جتنا بھی آپ کو پسند نہیں ہے پروسیس، لیکن جب پروسیس انٹرپٹ ہوتا ہے نا وہ دیٹ کریٹس لاٹ مور پرابلم. وین ایور انٹرپٹیڈ واٹ ایور، مطلب جب ہمارے یہاں ملٹری گورنمنٹ آتی ہے تو سب سے پہلے کہتی ہیں کہ یہ سب بیکار تھے، یہ تھا وہ تھا، لیکن وہ جو انٹرپشن ہوتی ہے دیٹ کریٹس مچ مور پرابلم لیٹر آن. اور یہ ہمیشہ ہوا ہے. تو allow the process to continue جتنا بھی خراب. جیسے مثال ہے ابھی بھی میں چاہتا ہوں کہ اگر ان تمام چیزوں کے ذکر جو ہم نے کیا ہے خرابیوں کی اس کی اٹ ڈزنٹ مین کہ یہاں پہ کوئی ایک مسیحا آ کے جو ہے دور کر دے گا یا جو ہے سم ڈکٹیٹر would actually change. یہ بہت سے لوگوں کی خواہش ہوتی ہے بہت زیادہ کہ یہ اتنی برائیاں ہو رہی ہیں کہ کوئی سم ڈکٹیٹر اور سم اتھارٹیرین رولر جو ہے ول چینج ایوری تھنگ. وہ نہیں ہے. allow this. It is a very weak system and بہت خرابیاں، بٹ ڈونٹ یعنی اس کو ختم نہیں ہونا چاہیے. اور یہ بھی نہیں کہ یہاں پر کوئی خونی انقلاب آئے. جو انقلاب آئے گا وہ انقلاب افغانستان کی طرح ہوگا. میرا مطلب یہ کہ طالبان آ جائیں گے. یہاں پہ اس وقت منظم قوتیں صرف یہ مذہبی قوتیں ترقی پسند نہیں ہیں. جو لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کے باہر تبدیل، ہم لوگ بھی یعنی ایک وقت میں تھے کہ جو ہے یہی انقلاب کا ذریعہ، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ تبدیلی جو ہے یہ طریقہ کار زیادہ بہتر ہے. زاہد صاحب، آئی ریئلی اپریشیٹ یور کانورسیشن ٹاک. یور بڑی امید آپ کے دل میں اب تک روشن ہے. آپ کی ماضی کے قصے بھی بڑے بھلے ہوں گے.
آپ نے دیکھے, آپ نے نعرے لگائے, بہت کچھ ہوا ہوگا. بہتر زمانہ آپ نے دیکھا, ہم نے نہیں دیکھا. ہم سے تو وہ کتابیں بھی لے لی گئیں, جلا دی گئیں. جب آپ نے میری تھوڑا کامنٹ ہوگا اور پھر سوال ہوگا. آپ نے وہ لا الہ کا نعرہ کہا. میری ناچیز کے علم کے مطابق محسن رسالہ ایک آتا تھا, بیرسٹر عبدالقادر اسے پرنٹ کرتے تھے. اس میں جو میں نے پڑھا ہے وہ مسلم لیگ کے نعروں میں علامہ اقبال اور اس کے علاوہ, اس وقت وہ علامہ نہیں تھے, ان کا نام صرف اقبال اور سیالکوٹ کے نام سے مشہور تھے, تو وہ لگواتے تھے. نہراج پاکستان کا مطلب کیا, اور 2 ان کے ساتھ گجرات سے لوگ تھے جن کا نام ابھی مجھے یاد نہیں ہے. آگے ابھی جو حالات آپ کہہ رہے ہیں, آپ نے جو فرمایا درست فرمایا ہوگا, لیکن بجا نہیں فرمایا. وہ اس لیے کہ آج پیٹ میں روٹی نہیں ہے. اگلے 25-50 سال کے لیے ہم بندھے ہوئے ہیں. ہمارے نوجوان جو ہیں ان میں کوئی سکل نہیں ہے. ٹیکنالوجی کے حساب سے بات کر رہی ہوں. ہمارے نوجوان جو ہیں وہ کشتیوں کی نظر ہو رہے ہیں, زیر آب آ گئے ہیں, مر چکے ہیں. آگے جو ہے ہمارے مذہب کے علاوہ ہمارے ہاں سارے پاکستان 4 صوبوں میں, 5واں تو گیا مشرقی پاکستان, لیکن یہ 4 صوبوں میں جو کچھ اب بھی بنیاد ہے, اور آج بھی آپ ٹی وی نہیں دیکھتے, لیکن آج بھی اگر آپ ٹی وی دیکھیں یا کل بھی آپ نے دیکھا ہو, تو آج اسلام آباد میں فلڈ کی صورتحال میں پتہ نہیں کتنے لوگ مرے ہیں. اور تمام یہاں کے لوگ اس بات کی گواہی دیں گے کہ تمام 72 چینل پہ صرف پہلے سائفر مچا ہوا تھا یا پھر 9 مئی مچا ہوا تھا. جب ایسے حالات آج کے دور میں سر زاہد حسین, تو آپ مجھے بتائیے کہ یہ جو خواب علامہ اقبال نے ایک دکھایا اور زاہد حسین صاحب ود ڈیو اپالوجی جو آج خواب ان تمام کو آپ دکھا رہے ہیں, اس کی حقیقت میں بھی جاننا چاہتی ہوں. میں تو کوئی خواب دکھایا نہیں ہے. میں کاش میں بھی, دیکھیں بات یہ 2 چیزیں ہیں. میں نے جو ذکر کیا ہے, میں نے تو سمپل ایک انالیسس پیش کیا ہے کہ کیا ہے, کیا ملک کے جو ہے پرابلمس کیا ہیں. لیکن میں ایک تھوڑا سا اس کو آگے اس لیے بڑھاتا ہوں کہ اگر یہ ساری باتیں آپ کی بالکل صحیح ہیں, کوئی اس سے انکار نہیں ہے, لیکن بات یہ ہے کہ کیا اس کو ہم صرف جس کے کہتے ہیں مرثیہ ہی پڑھتے رہیں گے, یا جو ہے پھر ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے, یہ ہمارے لیے چیزیں جیسے آپ نے سارا ذکر کیا بالکل حقیقت ہے, یہ اس میں کوئی انکار نہیں ہے. اور اسی چیز کی میں نے جو بات کی, جب ہم فیلنگ اس کی اسٹیٹ کی بات کرتے ہیں, یہ تمام چیزیں اسی میں آتی ہیں. لیکن کیا ہم اسی چیز کو لے کے بیٹھ جائیں تو پھر تو ٹھیک ہے, مطلب یہ کہ اللہ کے حوالے جو کہتے ہیں نا اللہ ہی بچائے گا آ کے, تو پھر تو وہی ہوگا. جہاں تک دیکھیں اس کا جو آپ نے علامہ اقبال کا ذکر کیا, وہ بات ہم نے ہو گئی تھی. اس میں بات یہ ہو گئی کہ جو ہے میں نے 38 میں, لیکن وہی بات میں کہہ رہا تھا کہ انڈیویجول لوگوں نے بہت زیادہ اس طرح کے ہر ایک کے اپنا نقطہ نظر تھا, اب تک کانسیپٹ تھا. مطلب اب چھوڑے وہ اور لمبی چوڑی بات ہو جائے گی جس کو مفکر پاکستان کہتے ہیں, ضروری نہیں ہے کہ میرے خیال تو وہ اور بہت ساری چیزیں ہو جاتی ہیں جس میں مطلب آئی ڈونٹ تھنک کہ وہ ہوتا, ورنہ بہت سارے اور بھی ڈسکشن ہو سکتے. لیکن یہ کہ میرا خالی یہ کہ امید اس لیے میں کر رہا ہوں کہ ہمارے پاس اس کے علاوہ ہے کیا. اور میں سمجھتا ہوں ابھی بھی, مطلب میں جسٹ پرویز بھی ہیں, ہم لوگ بھی ہیں, we have invested a lot actually our life, a part of life for this country. We have not run away from this country. We will not run away from this. جو ہے بہت سارے موقع بھی پرویز جیسے لوگ جو ہیں یہاں پہ رہے اور لڑتے بھی رہے, and that's the way out. اور مسئلہ یہ کہ یہ اگر آپ گیو ان کر لیتے ہیں پھر تو ایک مردہ لوگوں سے زیادہ ہم نہیں ہوں گے. میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس حد تک جو ہے نا امیدی کا, میرا مقصد یہ قطعی نہیں تھا جب میں یہ ساری چیزیں بتا رہا تھا, قطعی یہ نہیں تھا کہ ہم کہیں کہ بس ہو چکا ہے, یہ ہر چیز ختم ہو گئی. نہیں, صرف یہ تھا کہ ایک تلخ حقیقت جو تھی اس کو بیان کرنا تھا تاکہ اس کی بنیاد پہ ہم آگے بڑھ سکیں. میں ابھی بھی اس عمر میں بھی آگے میں سمجھتا ہوں, اور وی ہیو لیوڈ ان دی کنٹری بائی چوائس, اور میرے خیال یہ کہ ابھی بھی تبدیلی آ سکتی ہے. ہماری زندگی میں نہیں آئے گی, آگے آئے گی. 15 منٹ رہ گئے جی سر. 10 سوال ہیں, سوال مختصر جواب مختصر. ہاں چلیں. میں آپ کو کوئی سوال نہیں کروں گا, صرف آپ کی جو ڈسکشن ہوئی ہے اس پہ
कमेंट करूँगा 3 चीज़ों पे, जिसमें कि आपने फेलिंग स्टेट में जिक्र किया है जमहूरियत का, इलेक्शन का और इकोनॉमी का। लेकिन इससे पहले थोड़ी सी एक गुजारिश करूँगा कि लंकास्टर हाउस में 1979 में डिस्कशन चल रही थी जिम्बाब्वे को आज़ादी की। तो उस वक्त मुगाबे ने ये कहा कि जब ये वाइट हमारे मुल्क में आए थे तो इनके हाथ में बाइबल थी। आज बाइबल जो है वो हमारे हाथ में है, ज़मीन उनके पास है। अब मैं इसके मज़ीद इस पर नहीं कहूँगा अब आगे, लेकिन सिर्फ मैं ये कहूँगा आपसे कि गुजारिश करूँगा कि 1946 के जो इलेक्शन हुए थे उसमें मुस्लिम लीग के पास 78 सीटें थी और हमने मुस्लिम लीग ने वो तमाम के तमाम इलेक्शन जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी उसको उनकी सेशंस को बाइकआउट किया था, उनमें उसमें नहीं बैठे थे। और यही कुछ हमने रिपीट किया फिर 1971 में। दूसरा आपका जो सवाल जो था वो इलेक्शन के बारे में आपने बहुत डिटेल किया। देखिए जनरल ज़िया ने 1982 में एक बात की थी जो मुझे अब तक मेरे कानों में रिंगती है, मस्बत नताइज का यकीन होने के बाद इलेक्शन कराए जाएंगे। तो आप इस चीज़ पे तमाम हजरात ये रखें कि मस्बत नताइज का यकीन होने के बाद इलेक्शन कराया जाए। तीसरी जो है वो आपने इकोनॉमी की बात की। आप फेलिंग नहीं है, आप फेल्ड स्टेट। आपको जो अब पैसे मिले हैं, जो ये कुछ चाइना ने दे दिए हैं, कुछ सऊदी अरब ने दे दिए हैं, कुछ यूएई ने दे, वो स्टेट बैंक के पास प्लेस किए गए हैं एज ए डिपॉजिट, ताकि आपकी ज़रा शक्ल जो थोड़ी सी साफ हो जाए और आपकी एलसीज दुनिया में एक्सेप्ट हो जाएं। ठीक हो गया? एक तो ये मैं बता दूं आपको। दूसरा ये है कि आपकी एक्सपोर्ट जो सर रखिए, बहुत कम वक्त मैं तो 1 मिनट और लूँ सिर्फ। 27 बिलियन की आपकी एक्सपोर्ट है, उसमें से 10 बिलियन जो है वो इम्पोर्टेड कंपोनेंट है। ठीक, 10 बिलियन आप फूड इंपोर्ट करते हैं। ठीक, आप कोई मशीनरी इंपोर्ट नहीं करते, कोई मशीनरी मैन्युफैक्चर नहीं करते, कुछ नहीं करते। जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी बाहर बैठे हैं, ये ज़रा देख लीजिएगा एक्सपोर्ट में उनका कितना कंट्रीब्यूशन है। तीसरा ये जो 30 बिलियन की वो जो आपको रेमिटेंस देते हैं, जिससे आपके घर में चूल्हा जल रहा है, अगर वो ना हो ये देख लीजिए वेयर यूज्ड है। देखिए पूरी कौम पैरासाइट बन चुकी है, नॉन प्रोडक्टिव। जब आप अपने घर के खर्चे नहीं चला सकते तो आप नॉन प्रोडक्टिव हैं। मेरा नाम अख्तर नवीद है। मैं बहुत अच्छी आपकी टॉक थी, बहुत इनलाइटनिंग। अच्छा, मेरे 2-3 सवाल हैं। एक तो ये, क्या एक रेंटियर स्टेट जियो स्ट्रेटेजिक एम्बिशंस रख सकता है? फिर दूसरी चीज़, एक बहुत दिनों से 20 साल से एक चीज़ आ रही है कि पाकिस्तान का जो मल्टी नेशनल जो स्टेट है वो यूगोस्लाविया की तरह की सिचुएशन है कि बाल्कनाइजेशन जो है वो हो सकती है या होने वाली है। तो ये आपके ख्याल से कब तक पॉसिबल है? और तीसरी चीज़, क्या कैसे जो है मुल्क में मैक्सिमम लेवल ऑफ एजुकेशन आ सकती है? मेरा ख्याल है बाल्कनाइजेशन बहुत अहम पॉइंट है, इस पे आप रिस्पॉन्ड करें। देखिए बाल्कनाइजेशन के एक हद तक तो हो गए इतने, जब ईस्ट पाकिस्तान की अलहदगी एक हो गई थी। मसला ये देखें, बाल्कन थोड़ा सा मेरा अपना ज़ाती नुक्ता है, हम एक पैरेलल उस तरह के नहीं देख सकते हैं। एक यूगोस्लाविया की जो मिसाल थी वो बहुत ही मुख्तलिफ थी, मतलब बहुत सारी चीज़ें कॉमन भी हो सकती हैं। आपने जो है ये एक क्या कहते हैं, उसमें जो है एक चीज़ जो थी, पहले भी अलग अलग रियासतें थी जिनको एक इकट्ठा हो गई, सोच लिया है टीटो एक उस वक्त फील्ड मार्शल टीटो जो था उनकी उसमें, लेकिन वो फ़ौरनी टूट गई। लेकिन एक स्ट्रेंथ्स होते हैं, लेकिन अभी पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा वो हैं। लेकिन जो 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 इसके यानी जो आपकी मुख्तलिफ फेडरेटिंग यूनिट है, उसको मैं नहीं समझता हूँ। इश्यूज और दूसरे हैं। अगर फ़र्ज़ कीजिए बात चीज़ें हम नहीं करते तो शायद वो ज़्यादा हो जाती। मतलब ये कि जैसे 1 यूनिट नहीं टूटता, या जो है अभी थोड़ा सा जो हमने कोशिश की है कि फेडरेशन एक फेडरल स्टेट बनाए, उससे बहुत फ़र्क पड़ा है।
मतलब 18th امنڈمنٹ کی بات جو آپ کر رہے تھے جو کسی نے کی نہیں, لیکن 18th امنڈمنٹ تھوڑی سی بہت خامیاں ہو سکتی ہیں اس کے اپلیکیشن میں, اس کو دور کرنا چاہیے. بٹ واٹ اٹ ہیز ریکگنائز کہ پاکستان از اے فیڈرل اسٹیٹ اینڈ اٹ ہیز اسٹرینتھن جو ہے کنٹری. تو یہ ہمیشہ میرا یہی ہے کہ جب آپ حقوق دیتے ہیں تو آپ لوگوں کو متحد کرتے ہیں. ہمارے یہاں الٹا ہوتا ہے کہ حقوق سلب کر کے کرتے ہیں, اور بہت ساری چیزیں جیسے مثبت رسائل کی بات کی, پاکستان میں ہمیشہ جو ہے ایک الیکشن جو ہے مثبت جو ہے وہ بہت کچھ ہوتا ہے, لیکن اس کے باوجود بھی جب پروسیس ہوتا ہے تو وہ بھی اچھا ہوتا ہے. میں نے یعنی باوجود خراب ترین الیکشن میں بھی اگر آپ جاتے ہیں پروسیس میں, اٹ ڈز ہیو سم افیکٹ آن دا پیپلس جو ہے وہ ہے اس کی سوچ میں آتی ہے. نیکسٹ. میرا نام طاہر ہے. سر میرا آپ سے کوشچن یہ ہے کہ ڈاکٹر منموہن سنگھ نے جب وین انڈیا وینٹ لاسٹ ٹو IMF بیک ان ارلی 90s, تو اس کی پالیسی کا ایک سٹیپ یہ تھا کہ انہوں نے کلوزڈ اکانومی کو اوپن اپ کر دیا. اگر ہم پاکستان میں دیکھیں تو ہم بڑے ٹف نیبرہڈ میں آپریٹ کرتے ہیں. اگر ہم ایسٹرن سائڈ پہ دیکھیں تو ہوسٹائل اینڈ بیلیجرنٹ انڈیا 47 سے لے کے, ویسٹرن سائڈ پہ آپ دیکھیں افغانستان کو تو وہ آکوپیشنز, وارز اینڈ آل دیٹ. ایران کی آپ اگزامپل لے لیں تو وہاں پہ سینکشنز اور وہاں پہ بھی کوئی حالات ٹھیک نہیں ہیں. تو اس میں میرے ذہن میں دو کیس سٹڈیز ہیں, ایک تو ہے سنگاپور کی اور دوسری ہے اسرائیل کی. اور سنگاپور کے جو فاؤنڈنگ فادر تھے لی کوان یو, وہ اپنی بک میں یہ بات لکھتے ہیں کہ ملیشیا سے وہ لوگ الگ ہوئے تھے, انڈونیشیا, بڑے مسائل ان کے تھے, اسی طرح کا ان کا بھی بڑا ٹف نیبرہڈ تھا. تو وہ انسپائر تھے اسرائیل سے, وہاں سے وہ ایک پالیسی لے کے آئے, لیپ فراگ پالیسی اس کا نام تھا. تو انہوں نے اپنی اکانومی کو انٹیگریٹ کیا ود یورپین مارکیٹس. آپ مجھے پاکستان کے حوالے سے کوئی سلوشن بتائیں پرٹیکولر کہ ہم کیسے انٹیگریٹ کر سکتے ہیں, پرووائڈیڈ کہ جو آپ نے بھی بات کی کہ یہاں پہ بلاسفیمی کے بہت سارے ایشوز ہیں, لا اینڈ آرڈر کی سچویشن آپ کے سامنے جو آج آپ نے آرٹیکل بھی لکھا. تو پاکستان کے حوالے سے کوئی بتائیں کہ اس کا سلوشن کیا ہے, ہم کیسے اس کلوزڈ اکانومی سے اوپن اپ ہو سکتے ہیں, اور اس کے کیا کیا خد و خال کیا ہوگا, اس کی نیچر کیا ہوگی. بھائی اس کا بہت سادہ سا جواب ہے, اسٹاپ پکنگ وارز وتھ یور نیبرس. ہم نے پہل کی, ساری جنگیں ہم نے شروع کی. اگر میری بات غلط ہو تو بتائیے. بات یہ ہے کہ جو آپ نے بات کی کہ بہت سارے ممالک ہیں, یقیناً پاکستان کے جو ہے بہت زیادہ ڈرا بیکس بھی ہیں. بھائی مسئلہ یہ کہ اس میں تھوڑی سی اور آگے بات چلی جائے گی. یہ پاکستان جس علاقے میں اب ہے, تو اگر آپ دیکھیں تو 18th سینچری 17th سینچری سے جو ہے دس ہیز بین دا سینٹر آف گریٹ گیمز. تو ایک حد تک تو وہ تمام چیزیں ہیں, آپ نے تمام انہیریٹ ضرور کی ہیں, لیکن اس کا طریقہ ضرور ہوتا ہے. یہ بات اچھا, وہ اس کو ایڈوانٹیج بھی ہے آپ کو. ایک آپ نے جو ہے بجائے اس کے کہ جو ہے ہم یعنی ذرا سوچتے کہ ہمارے اپنے انٹرسٹ میں کیا ہے, تو ہم یہی جو ہمارا جو جیو اسٹریٹجک پوزیشن جو خرابی ہے اس کو ہم اپنے ایڈوانٹیج میں بھی تبدیل کر سکتے ہیں. دیکھیں اس وقت اگر تجارت اس ملک کی بن جاتی ہے, اگر امن ہوتا ہے, تو یہ جو پورا سینٹرل ایشیا اور پاکستان اور انڈیا کو ملا کے, تو دیٹ کوڈ بیکم دا ون آف دا ریچسٹ ریجن ان دا ورلڈ. السلام علیکم سر. ہم نے بات کی کہ انڈیا نے یہ کیا, پاکستان نے یہ کیا, نیشنل لیول کے اوپر تو بات تو کر لی, لیکن میں اور میرے انٹریکشن میں ٹیکنالوجی انڈسٹری میں ہوں, تو میری انٹریکشن انڈیا لوگوں سے کافی زیادہ ہوتی رہتی ہے. ایک چیز جو میں نے کی ہے وہ یہ کہ ہمیں انڈیویجول لیول پر مائک بند ہو ہمیں انڈیویجول لیول کے اوپر اپنے ایٹیٹیوڈ کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیں اگر ہم انگلینڈ کی بات کرتے ہیں, وہاں پر بھی پاکستانی بہت سارے ہیں, لیکن آ کے دیکھیں پاکستانیوں کی حالت کیا ہے وہاں پر تو کوئی ایسا سسٹم نہیں ہے نا کہ پرابلم. لیکن ڈرگس ڈیلر ہمارے سب سے زیادہ ہم ہی ڈیل کر رہے ہوتے ہیں ڈرگس میں, ٹھیک ہے, جیلوں میں پاکستانی پڑے ہوئے. تو بیسکلی ہمیں انڈیویجول لیول کے اوپر ایٹ ایوری اسٹیج اپنے آپ کو اپ گریڈ کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں شارٹ کٹ سے باہر نکلنے کی ضرورت ہے. ہمارے یہاں ہر شخص, چاہے وہ پولیٹیشین ہو, چاہے وہ لیبر کلاس ہو, چاہے وہ کوئی بھی ہو, وی آل آر جسٹ ٹرائنگ ٹو جسٹ میک دا شارٹ کٹ اینڈ میک منی. اچھا آپ میں جب ایز اے اسٹوڈنٹس وہاں پر گیا تھا انگلینڈ, تو میں نے ایک چیز نوٹ کی, ایک اسٹوڈنٹ انڈیا سے آیا ہے اور ایک پاکستان سے گیا. انڈیا والے نے قرضہ لے کے اپنی پہلے تعلیم مکمل کی,
لیکن پاکستانی نے کیا کیا کہ بیسکلی میں خود کہ ہم لگ گئے جاب میں, چاہے وہ سیکیورٹی ہو چاہے سپر اسٹور ہو. دیٹس اے بیسکلی اے شارٹ ٹرم, وی وانٹڈ ٹو میک منی کہ ٹھیک ہے میں پیسہ کسی طرح کما لوں. لیکن انہوں نے قرضہ لے کے پڑھائی کی اینڈ دین 5 or 10 years down the line it make the huge difference. وہ بہت اچھے لیول پہ پہنچ گیا اور میں وہیں رہا. تو میرا خیال ہے that's a very valid comment but we have to move on. But anyway, میرا لاسٹ یہی چیز ہے کہ instead of waiting for like somebody comes and bring the change, we should start changing ourselves first so that we can make the huge difference rather than just other. ورنہ تو ہم یہی کہ انتظار ہی کرتے رہیں گے پوری زندگی. ٹھیک بات, ٹھیک چلیے. یہ پاکستان کا جو پاپولیشن کا مسئلہ ہے یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, جو پاکستانی بچے پہ بچے پیدا کیے جا رہے ہیں. اور کیا یہ اس کو روکنا چاہتے ہیں؟ یہاں کے جو 2 اسٹیٹ کے پلرز ہیں جن کو میں مانتا ہوں, ملا اور ملٹری, کیونکہ اسی پاپولیشن کی وجہ سے ان کو ریکروٹس مل رہے ہیں, تو کیا یہ واقعی اس کو روکنا بھی چاہیں گے یا یہ اسی طرح بڑھتے دینا چاہیں گے؟ دیکھیے تھوڑا سا اس کا ایک ہلکا سا جواب دے دوں میں. بھائی پاپولیشن ایک بہت بڑا مسئلہ ہے پاکستان میں, لیکن اس میں ہمارے پاس کبھی بھی سوچ نہیں بن گئی. آپ کے پاس اس ہر سال 6 ملین نئے جو ہیں وہ ورک فورس میں لوگ آتے ہیں. ہاؤ کین یو اکوموڈیٹ, نہ آپ ایجوکیشن کر سکتے. لیکن یہ تھا کہ یہ بھی ایک متھ ہے کہ ملا روک رہا ہے, فلانا روک رہا ہے. بنگلہ دیش ہیڈ اے ویری سکسیزفل پاپولیشن کنٹرول پروگرام. ایران جہاں پہ ایک مذہبی ریاست ہے بہت کامیاب رہی. لیکن تو مسئلہ یہ ہے کہ اس میں صرف گورنمنٹ کی اپنے ول کی چاہیے ہوتی ضرورت. یہ بلکہ میں تھوڑا سا دیکھا بھی ہے, میں ایک کانفرنس میں 2-3 گیا بھی تھا. بھئی آپ ان کو لا سکتے ہیں. میں حیران رہ گیا کہ وہ جو بڑے بڑے ملا آ کے بیٹھے ہوئے وہ پاپولیشن کی جو کانفرنس میں بیٹھے ہوئے, مسئلہ یہ کہ پالیسی اگر ول ہوتی ہے نا تو پھر وہ عمل بھی ہو سکتا ہے. بنگلہ دیش کیسے مختلف ہے؟ مختلف ہے. آئی تھنک کہ ادھر کا ملا اور ادھر کا ملا ایک جیسا نہیں ہے. ہم نے ملا کو جو مراد یہاں پر دی ہیں, جو اس کو اوپر چڑھا کے رکھا, اپنے سر پہ چڑھا کے رکھا, تو یہ وہ نہیں ہے جو باقی ملکوں میں. نہیں, میں خالی یہ کہہ رہا ہوں کیا اس کو چھوڑ دیں. ملا ابھی تو آتا ہے کہ کیا کسی حکومت کے پاس یہ پرائیورٹی رہی ہے؟ ایک تو مجھے بتا دیے, کبھی کسی کی اپنے مینیفیسٹو جو بنتا بھی ہے اس میں بھی ذکر نہیں ہوتا ہے. ایوب خان کے وہ تھا. میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے یہ بات کی کہ انڈیا نے اپنی اکانومی اوپن کی اور اس وجہ سے وہاں بعد میں پھر ترقی بھی ہے, لیکن انڈیا نے پہلے تقریباً 40-42 سال اپنی اکانومی کو اوپن نہیں کیا, جس دوران اس نے اپنی اکانومی کو اسٹرینتھن کیا, بیکاز دے ہیڈ دا ٹاٹاز, دا برلاز, دا امبانیز. ان کی انڈیجنس انڈسٹری ڈیولپ ہو گئی تھی اور اسکل لیبر ان کے پاس تھی. ہم اس اسٹیج پہ اپنی اگر اکانومی اوپن کرتے ہیں اس کے کیا ریپرکشنس ہیں؟ دیکھیں ہمارے یہاں ایک حد تک تو اکانومی اوپن ہے کہنے کو, مطلب یہ کہ اس طرح کی کلوز ڈور اکانومی نہیں ہے جو کہ ہم انڈیا میں آپ جس طرح بات کر رہی تھی 40 ایئرس میں. دیٹ واز اے ویری ڈفرینٹ ایرا آل ٹوگیدر. بلکہ آپ اگر دیکھیں تو اس زمانے میں جب وہ جو انڈیا میں ہوئی تھی تو نواز شریف واز دا پرائم منسٹر پہلی دفعہ, تو ہی آلسو اوپن اپ دا اکانومی اس وقت بھی تھا. لیکن اصل میں پرابلم کیا آتی ہے؟ صرف آپ کو یہ نہیں ہے کہ اوپن کریں اکانومی کو, وہ تو ایک حد تک ہے, لیکن اصل میں جو فنڈامنٹل جو پرابلمس ہیں اس کو آپ نہیں کریں گے تو اس کے فروٹ نہیں مل سکتے ہیں. انڈیا کے اندر صرف یہ نہیں تھی اوپن کی انہوں نے اکانومی کو, اس کے علاوہ جو اور چیزیں کی تھی انہوں نے اپنا ٹیکسیشن سسٹم مضبوط کیا تھا, اس کے بعد ان کے انسٹیٹیوشنل وہ تھے, وہ ساری چیز تھی. تو بات یہ ہے کہ اگر صرف ایک چیز نہیں ہے, آپ فرض کیجئے جیسے میں نے پہلے بات کی کہ آپ کی جو اسٹرکچرل پرابلمس ہیں وہ دور نہیں کریں گے تو آپ اوپن, ابھی بھی اوپن ایک حد تک تو ہے آپ کی, کوئی اتنی زیادہ ہمارے یہاں مطلب ہے انڈسٹریز تھوڑی بہت رہ گئی ہیں جو کہ مطلب ایک حد تک وہ آپ کا. اصل مسئلہ تو دوسرا ہے یہاں پہ. اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ کوئی آپ نے جیسے ہم نے ذکر پہلے کیا کہ آپ کی پوری جو ہے آپ کے آدھے سے زیادہ آبادی آپ کی جو ہے وہ ایک لحاظ سے آزاد پروڈکٹیو اس کی آزاد نہیں ہوئی, مطلب آپ اس کی فیوڈلزم کی اس میں ہے. آپ کی جو ہے یہ تمام چیزیں جب تک آپ نہیں کرتے تو کوئی اور تبدیلی نہیں آ سکتی ہے. ایک تو یہ چھوٹا سا کامنٹ ہے کہ انڈیا, ہاؤ انٹرسٹڈ کوڈ انڈیا بی with this thought of acquiring in part or all of the problem ridden state that we are. یہ بھی I believe کہ اب ایک ایسا thought process ہے جس کو لانے کی ضرورت ہے کہ اب انڈیا یہ اتنے سارے 22-25 کروڑ لوگ اور ان سارے مسئلوں میں at times I feel کہ شاید اتنا زیادہ انٹرسٹڈ نہیں ہے اس کے اندر.
سوال یہ ہے کہ آپ نے شروع میں کافی آپ کی جو تجزیہ تھا وہ اکانومی سے ریلیٹڈ کافی اس پہ فوکس تھا. جو ہمارا یہاں پہ اس وقت پالیسی ریٹ ہے وہ تقریباً 22% کے اوپر ہے, اور عموماً اتنا بڑا جو یہ ریٹ کو بڑھایا جاتا ہے یہ مجرب نسخہ ہوتا ہے انفلیشن اور ان چیزوں کو کنٹرول کرنے کا. یہاں پہ اٹ ہیز ورک دی ادر وے اراؤنڈ. سو آئی ووڈ لائک ٹو ہیو یور ویو آن دس. اس کے اوپر جو اکنامک تھیری ہے وہ تو ان چیزوں کا جواب دیتی ہے, لیکن پریکٹیکل ویو میں آئی ووڈ لائک ٹو نو کہ آپ اس پہ کیا کہتے ہیں. اور دوسری چیز آپ نے ایک بات کی وائی نیشنز فیل والی. on this point you should come tomorrow. Miftah Ismail will be here. اوکے ٹھیک ہے. تو میں دوسرا پھر پوچھ لیتا ہوں. وائی نیشنز فیل والی جو کتاب ہے اس میں بیسیکلی انکلوسیو انسٹیٹیوشنس کی بات ہوئی, اور اس کا زیادہ مجھے لگتا ہے تھیسس یہی ہے, آئی ہیو ریڈ دیٹ بک, کہ انکلوسیو انسٹیٹیوشنس جو ہیں وہ بنیادی فرق ہوتا ہے فیلنگ یا فیلڈ اسٹیٹس میں اور سکسیسفل ونس میں, جو ڈفرینشیٹ کے ایکسٹریکٹیو. جی ایکسٹریکٹیو سے. سو اور بنیادی دونوں میں یہ فرق ہے کہ انکلوسیو جو بیسیکلی بینیفٹ آف آل رادر دین بینیفٹ آف ایلیٹ. تو انڈیا کے اندر بھی اس طرح کے مسائل تو بہت زیادہ ہیں, وہ بھی اتنے زیادہ میرے خیال سے شاید سارے انسٹیٹیوشنز انکلوسیو وہاں پہ نہیں ہیں. ایون ٹل ڈیٹ دیئر بالی ووڈ موویز آر شوئنگ دوز ڈیپ روٹیڈ پرابلمس, اور کتابیں بھی پڑھیں تو یہ نظر آتے ہیں. تو اس میں کیسے آپ دیکھتے ہیں کہ انڈیا کیسے اتنے ایک بڑے مسئلے کے باوجود بہت آگے نکلے؟ دیکھیں وہ دو اس کی بات آ رہی ہے نا کہ کوئی یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ آئیڈیل وہاں پہ ہے تبدیلی یا جو ہے فار, خالی یہ بات یہ تھی کہ جو ہے وہاں پہ جو بیسک جو چینجز آئی تھی شروع سے, اینڈ دیٹ ہیز پرووائڈیڈ دیم دا بیسس آف واٹ ایور دے آر. اس کا مطلب یہ نہیں, بہت سارے پرابلمس ہیں انڈیا کے اندر جو آپ کے جو ڈفرینسیشن ہے, دا نمبر آف پور جو وہ تو بہت زیادہ ہیں. مطلب جو پاورٹی اگر آپ جا کے دیکھیں تو جا کے آپ کو نظر آتی ہے. پاورٹی ریلیٹڈ کرائمز ہیں وہ الگ, میں اس پہ نہیں, لیکن اب only people with microphones will speak. اچھا چلیے جی جی. پہلے تو بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا, بہت اچھا یہ لیکچر تھا اور لٹرلی اس نے میری آئی اوپن کی ہے, اینڈ جو بھی آپ لوگوں نے باتیں کی ہیں دس از ریئلی ٹرو. میرا بس ایک کامنٹ ہے, پلیز بتائیے وہ کامنٹ غلط ہے یا نہیں. آئی تھنک کہ جو بھی ڈیولپ نیشن آپ اٹھاتے ہیں, جاپان, جرمنی, انہوں نے یہی حالات دیکھے ہیں, اس سے مشکل حالات دیکھے ہیں. جنگ عظیم کے بعد وہ نیشنز ختم ہو گئی تھیں, ان کی جو لیڈرشپ تھی وہ فورن نیشنز کر رہی تھیں, اور آج وہ دیکھیں کدھر ہیں. تو آپ کو نہیں لگتا اگر ہمیں تھوڑا سا ٹائم ملے تو ہم بھی جو ہے ایک بہت سکسیزفل نیشن بن سکتے ہیں؟ بالکل بن سکتے ہیں, ہر چیز ہو سکتی ہے, لیکن تھوڑا سا ایک بات سنیں. دیکھیں تھوڑا سا ہم وہ کر لیں. میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ نہیں ہو سکتی ہے, میں اس کو قطعی طور پہ میرا وہ نہیں ارادہ ہے کہ ہم بالکل ختم ہو گئے ہیں, یہ نہیں ہو سکتا, نہیں. لیکن تھوڑا سا فرق بہت دیکھیں. جاپان اور جرمنی باوجود جنگ کے دے ور ڈسٹرائڈ کمپلیٹلی. ایک سب سے بنیادی چیز آتی ہے کیسے پہ کھڑے ہوئے, کیا 3 چیزیں تھیں ان کے پاس. ہائیلی ایجوکیٹڈ کنٹری, اس کے علاوہ جو ان کے پاس جو نو ہاؤ تھی. تو وہ جو ہے انسان جب ختم بھی ہوتا ہے, جب آپ کے پاس نو ہاؤ جس کو کہتے ہیں نا کہ موجود ہو آپ کی صلاحیتیں, تو پھر آپ آگے بڑھتے ہیں. وہاں پہ یعنی جنگ صرف تباہی ہوئی تھی اور پھر انہوں نے ریکنسٹرکٹ کر لیا تھا. ہمارے یہاں مسئلہ دوسرا ہے, ہم جنگ کے شکار نہیں ہوئے ہیں, ہمارے مسائل دوسرے ہیں. ہمارے مسائل جو ڈومیسٹک انٹرنل جو ہے اس کے ہیں, ہمارا اسٹرکچرل پرابلم ہے. تو بہت بڑا فرق ہے, اس کو ایک دوسرے سے نہیں. ایک بہت مختصر جواب یہ ہو سکتا ہے, وی مسٹ بیکم ایتھنز, وی مسٹ بیکم گریس, not Athens. سر میرا آپ دونوں سے ایک سوال ہے کہ ہم نے اگر دیکھا ہے پاکستان کی ہسٹری میں تو پاکستان کی ڈیموکریسی جو ہے وہ اس میں یہی ہوتا ہے کہ جو لیڈر میسز کو اپیز کرتا ہے, چاہے وہ یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کاؤنسل سے واک آؤٹ کرنا ہو یا پھر ریاست مدیرہ کے نعرے لگانا ہو, کیونکہ پاکستان کا لٹریسی ریٹ بہت کم ہے تو یہاں میسز کو اپیل کرنا بہت آسان ہے. لیکن ہم نے دنیا میں اور بھی نان ڈیموکریٹک گورنمنٹس بھی دیکھی ہیں جو بہت سکسیزفل ہیں. تو پاکستان میں ڈیموکریسی از اٹ ڈیموکریسی دا اونلی وے ان پاکستان ٹو موو فارورڈ؟ دیکھیں ڈیموکریسی سب چیزوں کا حل نہیں ہے, ڈیموکریسی میں بہت خرابیاں بھی ہیں. تو ایک جیسے مشہور ایک مقولہ ہے, میرے خیال چرچل کا شاید تھا, کہ ٹھیک ہے اٹس ناٹ اے ویری گڈ سسٹم بٹ اس سے بہتر کون سا ہے.
مطلب اصل بات یہ تھی کہ جمہوریت جو ہے بذات خود وہ کسی تکمیل نہیں ہوتی ہے، بلکہ ایک ذریعہ ہوتی ہے جس میں لوگ اپنی چوائس کرتے ہیں، اپنا اظہار خیال کرتے ہیں، اپنا رن کرتے ہیں، لیکن اس میں بہت سارے اور پرابلم بھی آتی ہیں. پھر اس میں ایک اور بحث چلی آتی ہے کہ ایک بہت کتاب، ایک محبوبانی کی کتاب تھی کہ جو وائی دا آٹوکریٹک جو ہے کنٹریز ہیو بیکم مچ مور سکسیزفل دین ڈیموکریسی. ایک مثال بھی دی جاتی ہے. مسئلہ یہ تھا کہ ٹھیک ہے دے ہیو بین ویری سکسیزفل ہے، چائنا کی ایک مثال دے سکتے ہیں اور دوسری یہ ایسٹ ایشیا کی مثال دے سکتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ آتا ہے کہ اس کے اپنے پرابلمس بھی ہوتے ہیں. پھر تو ہر کنٹری ایک، چائنا کی تھوڑا سا میں اگر اس پہ بہت زیادہ، چائنا کا جو ہے صرف یہ نہیں ہے کہ ایک آٹوکریٹک وہ ہے. چائنا ہیڈ گون تھرو 40 or 50 years of struggle where the fundamental structural change آیا. مطلب اگر چائنا آج جو ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب آپ نے وہاں پہ یہ پورا، اٹ واز اے ویری بیکورڈ کنٹری، وہاں پہ ہر قسم کے پرابلمس تھے، ہمارے یہاں سے 10 گنا زیادہ پرابلمس شاید تھے، لیکن کیا کیا تھا انہوں نے؟ یہ تمام چیزیں زمینداری ختم کی، پورا جو اولڈ اسٹرکچر تھا، اپنی جو میں بار بار مثال پروڈکٹیو فورسز کو آزاد کیا، اینڈ دیٹ پرووائڈیڈ دا بیسس فار واٹ ایور چائنا از ٹوڈے. ان کا زیادہ سوال تھا پاپولزم کے اوپر، بٹ پاپولزم از آن دا ریٹریٹ ان دا یونائٹڈ اسٹیٹس. ٹرمپ از ان بگ ٹربل. اچھا سر، میرے 2 شارٹ کوسچنز ہیں. ایک ڈائنسٹک پولیٹکس میں یہ ہے کہ سوسائٹی میں پہلے سے بہت زیادہ پینیٹریٹڈ جو ایک سر ون مین ہے یا آٹوکریسی ہے، فیملی تک ہے، تو وہاں سے لے کے یہ وہی کو ریفلیکٹ کر کے سر یہاں پہ ایک ڈائنسٹک پولیٹکس سامنے آئی ہے. یا اگر آپ اس کو دوسری طرف کہیں کہ اگر یہ کبھی ڈائنسٹک پولیٹکس نہیں ہوتی، دوسری طرح ہوتی جیسے جماعت اسلامی وغیرہ، تو ان کی رول بہت زیادہ منیمائز ہو جاتا ہے مین اسٹریم پولیٹکس میں سر. تو کیا ان کو وہ زیادہ کوئی ڈیفینس یا پروٹیکشن کی وجہ سے انہوں نے کسی اور کے اوپر بھروسہ نہیں کیا، اپنی فیملی تک محدود رکھا ہے سر؟ اس کے اوپر کمنٹ چاہیے. دوسرا سر، یہ جو آپ نے کنسٹیٹیوشنلی بھی آپ نے کہا تھا کہ آبجیکٹیو ریزولوشن سے اسٹیٹ کو ایک مذہب کا انہوں نے وہ دیا ہے، لیکن سر کیا آپ اس کا پریگمیٹک سولوشن کیا ہے؟ کیونکہ ریلیجیس جو ہے سر وہ مشروم ہوتا جا رہا ہے، وہ ریلیجیس سینٹیمنٹس ہے یا لوگ مذہبی ہونا دن بدن زیادہ ہوتے جا رہے ہیں. اس کو نیوٹرلائز کیسے کیا جائے گا سر؟ وہ تو ایک دن کا پروسیس بھی نہیں ہے، اور نہ اس وقت اسٹیٹ افورڈ کر سکتا ہے لٹرلی کہ اگر وہ اس کا کوئی خلاف کرے، وہ تو ایک بات تک نہیں کر سکتے ڈر کے سر، کوئی بھی پارلیمنٹ میں بھی اندر سر. تو اس کا کیا ایک پریگمیٹک سولوشن ہو سکتا ہے اس ریلیجیس ایکسٹریمزم کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے؟ دیکھیں، نیوٹرلائز سمپل سی بات ہے کہ آپ کو اچانک تبدیلی نہیں لا سکتے ہیں. بالکل صحیح ہے کہ اپنی ڈیپلی اس میں اگر آپ ایجوکیشن کو کر دیں، اور دوسری بات ہے کہ اسٹیٹ اپنے آپ کو علیحدہ کر لے تمام چیزوں، تو شاید مطلب چیزیں تبدیل. آپ اگر سوسائٹی کو اگر آپ آزاد کرتے ہیں تو بہت سارے مسائل ہمارے ویسے بھی حل ہو جاتے ہیں. یہ آخری سوال ہوگا. تھینک یو ویری مچ فار گیونگ می اے چانس. میرا یہ تھا کہ ہم جو ہماری جو لبرل فورسز ہیں اور ورسز اگر ہم ان کو کنزرویٹو فورسز یا ملا کے کمپیئر کریں، تو ہم جو ہماری لبرل فورسز تھی وہ زیادہ پڑھی لکھی، زیادہ سمارٹ اور ہائر ایجوکیشن سے اداروں سے کوالیفائڈ تھی. لیکن یہ جس طرح پرویز بھائی صاحب نے بھی کہا کہ یہ اتنے آرگنائز نہیں تھے، جبکہ اس کے مقابلے میں ملا بڑے کم قسم انکیمپڈ قسم کے مدرسوں سے پڑھا اور وہ رزلٹ زیادہ دے گیا. اور ہماری جو لبرل فورسز تھی، جو اچھے برینی تھی، حالانکہ ہم نے دنیا میں دیکھتے جو اسمارٹ اسپیشیز ہوتی ہے وہ ترقی کرتی ہے، وہ غلبہ پاتی ہے، جبکہ ہمارے یہاں پاکستان میں ہو گیا کہ اسمارٹنیس زیادہ لیڈ کلاس کے پاس تھی، لبرل فورسز کے پاس تھی، رزلٹ ہمارا ملا دے گیا آگے، ڈومیننٹ وہ ہوتا چلا گیا. اس پہ کوئی پلیز کامنٹ کریں. مطلب دیکھیں، یہ کوئی وہ اسپیشیز کی بات اس کو چھوڑ دیں. میرا خیال اگر ملک جب آپ ذہنی طور پہ آزاد ہوتا ہے، آپ کی جو ہے آپ کی اپنی آزادی ہوتی ہے، تو بہت ساری قومیں ترقی کرتی ہیں جن کو بہت سمجھا جاتا ہے کہ بیکورڈ ہوں گے. ایسی کوئی آپ اس بنیاد پہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ جیسے وہ مشہور ہے کہ ریس ہو یا اس پرٹیکولر اسپیشیز جو ہیں وہ زیادہ ترقی کرتے ہیں، وہ ایسی بات نہیں ہے. ہم جو محکوم اگر ہو جاتے ہیں کہ اس میں اگر جب اس کو ہٹا دیتے ہیں تو پھر وہ ہر لوگ ترقی کرتے ہیں. آپ اپنے دیکھ لیں، جیسی لوگوں کو تعلیم ملتی ہے، جتنی ان کی انلائٹنمنٹ ہوتی ہے، وہ خود بخود آزاد ہوتا ہے، وہ تبدیل ہو جاتا ہے.
जिसको एनलाइटमेंट की तलब होती है वही फिर एनलाइटेंड होता है. आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया. जाहिद, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग. थैंक यू सो मच.